السلام علیکم پیارے لوگوں، کیسے ہیں آپ سب؟ السلام علیکم ویورز۔ یہ ایک نیو ناول ہے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ میں سے کافی لوگوں نے اسے نہیں پڑھا ہوگا، کیونکہ یہ میں نے نہ کسی نیو چینل پہ اپلوڈ کیا، نہ کسی پرانے پہ، لائک یہ کہ کسی بھی چینل پہ اویلیبل نہیں تھا، اور میں اس کو فرسٹ ٹائم ریڈ آؤٹ کرنے والی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ یہ اچھا ہوگا۔ اس ناول کا نام ہے نیت بائی زہرا عباس، زہرا قاسم آغا، لائک آپ ان کو اس نام سے بھی جانتے ہوں گے رائٹر کو۔ یہ کہانی یہ رائٹر نے لکھا ہے، یہ کہانی میرے اپنے ذہن کا فطور ہے جسے میں نے لفظوں میں ڈھال کر قرار حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ تمام کردار اگر فرضی نہیں بھی ہیں تو بھی آپ سے متعلق نہیں ہیں۔ یہ کوئی اصلاحی یا سماجی تحریر نہیں، صرف کچھ احساسات ہیں۔ ہر روز لائک یہ انہوں نے لکھا ہوا ہے۔ چلیں جی اسٹارٹ لیتے ہیں۔ لاہور کے ایک پوش علاقے میں وہ رات کے وقت ایک اچھی طرز بناوٹ کے خوبصورت سے گھر کے آگے کھڑی اپنی سوچوں کے جنگل میں گم تھی۔ ارادہ اس کا آگے بڑھ جانے کا تھا، مگر نیم پلیٹ نے اسے جھجک کر رکنے پر مجبور کر دیا۔ فہیم دلاور خان ماضی کے کئی در اس بند گیٹ کے آگے واہ ہو گئے تھے۔ وہ اپنے گھر میں بہنوں میں سب سے بڑی تھی، بھائیوں کا ارمان، والدین کی نور نظر، اپنے سوشل حلقوں میں مقبول زندگی کی رونقوں کو مات دیتی ہوئی لڑکی تھی۔ اب تو وہ بھول بھی چکی تھی کہ آخری دفعہ اس نے سچی ہنسی کب ہنسی تھی، کب وہ سکون سے سوئی تھی، کب اس کا دل آخری بار بھرپور دھڑکا تھا بنا کسی دھڑکے کے الجھن کے۔ گائز میری بات سنیں، آپ لوگ ویڈیو کو شیئر کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے واپس ناول ریکارڈ کرنا پڑا ہے کیونکہ آپ نے لاسٹ ناول کو شیئر نہیں کیا اور اس کی ریٹنگ اچھی نہیں آئی، اس وجہ سے مجھے واپس سے ریکارڈ کرنا پڑا ہے۔ پلیز ویڈیو کو شیئر کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کریں۔ ایٹ لیسٹ اگر آپ نہیں بھی سننا چاہتے تو 5 منٹ ریڈ کیا کریں یا 5 منٹ ویڈیو چلا دیا کریں تاکہ ویوز آ جائیں۔ زندگی حادثات کا دوسرا نام ہے۔ اس نے آشنائی کی مان سے چور ہو کر ڈور بیل بجائی۔ قسمت کس طرح نصرہ حیدر کو فہیم خان کے در تک لائی تھی، یہ سب سوچنے سمجھنے والی صلاحیت ابھی اس کے بس میں نہیں تھی۔ اس وقت صرف وہ شکر کے کلمات دل میں دہرا رہی تھی کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ ڈور بیل سن کر میوزک کی دھن پر پاؤں ہلاتے فہیم نے ایک آنکھ کھول کر ناگواری سے وال کلاک کو دیکھا جو 11:30 بجا رہی تھی۔ لاہور کے حساب سے یہ آدھی رات تھی، جبکہ باہر کھڑی نصرہ جو روشنوں کے شہر کی شہزادی تھی، اس کے لیے کسی کے گھر جانے کا نہایت مناسب وقت تھا۔ ملازم کو گاؤں گیا آج دوسرا دن تھا۔ یہ زحمت فہیم کو خود کرنی تھی۔ سینے پر دھری فائل ہٹاتے ہوئے وہ شرٹ ٹھیک کرتا ہوا دروازے تک آیا۔ کون؟ کھولیں پلیز۔ سوری، اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں پوچھا۔ ہاتھ ہنوز لاک پر تھا، جیسے کھولنے کا ارادہ نہ ہو۔ فہیم خان؟ باہر سے عجیب ہچکچاہٹ والا استفسار ہوا۔ اپنا نام سنتے ہی اس نے کچھ سوچتے ہوئے گیٹ کھولا۔ 2 نفوس ایک ساتھ بول اٹھے۔ سر تم؟ فہیم کی حیرت زیادہ مستحق تھی، جبکہ نصرہ تو کڑ کے رہ گئی تھی یا گڑبڑا کیسے کچھ۔ یہ دن بھی زندگی میں شمار ہوں گے، اس نے شرمندگی و کرب کے ملے جلے احساس کے ساتھ سوچا۔ اندر آؤ۔ فہیم خان نے اسے راستہ دیتے باہر جھانکا۔ ارد گرد تقریباً سناٹا تھا اور اس کی حالت اور سامان سفر کے نام پر اس کے وجود کے علاوہ باہر نہ کچھ تھا نہ کوئی اور تھا۔ وہ حیرت زدہ اس چیز کی میت میں اندر چلی گئی۔ گھر اندر سے بہت سادہ اور مختصر سامان سے آراستہ تھا، جتنا ایک آدمی کے لیے ہونا چاہیے۔ جس صوفے پر وہ اس کے آنے سے قبل نیم دراز تھا، اس کے ساتھ ایک ٹیبل تھی جس پر فائلز اور کچھ کتابیں ایک دوسرے پر رکھی تھی۔ ہینڈ فری موبائل کے ساتھ لگا تھا، یقیناً وہ اس کے آنے سے پہلے کچھ سن رہا ہوگا۔ اس نے تجزیہ کرنے کی کوشش کی۔ اپنی چادر کو مزید پھیلائے ہوئے وہ سر پر دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے اس نے اس کرسی کی جانب قدم بڑھایا جو فہیم خان نے اسے پیش کی تھی۔ اس شروعاتی مہمان نوازی پہ ہی وہ مطمئن ہو گئی تھی، یقیناً اسے پچھلے حوالے یاد تھے۔ خیال تھا وہ اس کا احساس کر رہا تھا، اسے کچھ اطمینان ہوا۔ ابھی زمین پہ اس کی قبولیت باقی تھی۔ جن حالات میں لاہور تک آ گئی تھی، اسے اپنی حرکت کی سنگینی اور بے وقوفی کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا۔ ادھر فہیم خان حیرانی کی وادیوں میں کھویا اپنے آپ ہی خیالات اور تجزیات کے سہارے اس کے آنے کا مقصد سوچ رہا تھا۔ وہ فہیم خان کی نرم دلی پر تشکر سے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ اس کی ذہنی پسماندگی کا اندازہ لگاتے ہوئے کسی ماہر نفسیات کی طرح نصرہ حیدر کا جائزہ و معائنہ کر رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی خاموشی سے گزر گئی۔ فہیم خان جانتا تھا وہ اب کون سی محبت اور مجبوری کی گھسی پٹی کہانی سنانے والی تھی، کیونکہ اسے اس کے یہاں آنے کا اور کوئی جواز سمجھ نہیں آیا تھا، مگر وہ نصرہ حیدر کو جانتا ہی نہیں تھا۔ استخارہ آ گیا ہو تو شروع کریں بی بی۔ فہیم کی کاردار آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ نصرہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، اسے لگا وہ فہیم خان کو جانتی ہی نہیں۔ وہ
مفرور اور گناہگار تھی مگر بے قصور، بے بس معصوم تھی۔ یہ وہ اور خدا جانتا تھا، مگر سامنے جو بندہ خدا تھا وہ کیسے جان پاتا، کیسے سمجھتا؟ نصرہ کا دل چاہا وہ اس سے کوئی سوال نہ کرے، کچھ نہ پوچھے، بس اسے اپنے گھر میں تھوڑی جگہ دے دے۔ مگر فہیم خان دنیا میں نصرہ حیدر کی چاہتیں پوری کرنے نہیں آیا تھا۔ نصرہ نے اس کی جانب دیکھا، لوز بلیک ٹراؤزر پر میرون ٹی شرٹ میں صوفے پر ٹانگ پر ٹانگ جمائے وہ اس کے سامنے کروفٹ سے بیٹھا۔ اس کا گھر تھا، یہ شان نشست اس کا حق تھا۔ اس وقت سارے کارڈز فہیم خان کے پاس تھے، نصرہ حیدر کے پاس بس ایک بازی کی مہلت تھی، آر یا پار۔ میں گھر چھوڑ آئی ہوں سر۔ نصرہ کے لہجے میں نمی تھی مگر شرمندگی نہیں۔ آگے فہیم صوفے پر سنبھل کے بیٹھ گیا۔ وہ لوگ شادی پر اصرار کر رہے تھے بہت، اور میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ وجہ؟ فہیم نے اسے روک کر سوال کیا۔ فہیم جانتا تھا وہ خوابوں میں رہنے والی بچکانہ سوچ کی حامل لڑکی ہے، اسے ان کی پچھلی واٹس ایپ آئی تھنک چیٹس یا کوئنس ادھر لکھا ہے، بس میں نے تو یہ نام سنا نہیں ہے، چیٹس ہی سنا ہے، یاد تھی۔ نصرہ سر جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پوچھا ہے کچھ؟ فہیم کے لہجے میں سرد مہری تھی جسے نصرہ نے محسوس کر لیا۔ آپ نہیں سمجھیں گے۔ نصرہ کے لہجے میں مایوسی، تھکن شامل تھی۔ میرے گھر میں بیٹھ کر مجھے نہ سمجھ کا ٹائٹل دینے والی آپ کوئی نہیں ہوتی محترمہ۔ فہیم نے اسے جھاڑ کر رکھ دیا۔ نصرہ نے سہم کر اسے دیکھا تھا، وہ اس سے عمر میں 7 سال بڑا تھا، عزت دار سرکاری آفیسر تھا، اپنے حلقوں میں مقبول، ایک بامقصد کامیاب آدمی۔ نصرہ کو اسے دیکھ کر عجیب سا احساس محرومی ہوا۔ وہ کیسی دربدر تھی، نہ سامان کی خبر نہ منزل کا پتہ۔ بولو بھی اب، فہیم کی جھنجھلاہٹ بھری آواز نے اس کی سوچوں کو توڑا۔ سر آپ پلیز مجھ سے کچھ نہ پوچھیں، بس مجھے کچھ دن یہاں رہنے دیں، میں چلی جاؤں گی کہیں نہ کہیں۔ نصرہ رونے کے قریب تھی۔ اپنے گھر کے کسی بڑے کا نمبر دو، میں انہیں انفارم کروں کہ تم یہاں ہو۔ فہیم کی بات پر اس کے طوطے اٹھ گئے۔ وہ ایسا ہی قطعی قسم کا انسان تھا۔ نصرہ اسے گزشتہ 4 سال سے جانتی تھی۔ وہ ایک مقبول ایپ کے توسط سے دوست بنے تھے، گو کہ عمروں میں تفاوت تھا مگر جیسے تیسے دونوں بات کر لیا کرتے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ دونوں کے شوق تھے، ادب، موسیقی۔ ایک اچھا ادبی عزت و احترام والا تعلق تھا جسے نصرہ کی جذباتیت نے ختم کر دیا تھا۔ فہیم خان سول سروسز میں تھا۔ ابتدائی ادوار میں اس کی نصرہ سے بات چیت شروع ہوئی تھی۔ وہ شوقیہ گانے گاتا تھا اور نصرہ اس کی آواز کی دلداع ہو گئی تھی۔ فہیم خان ایک سیلف میڈ آدمی تھا جو گاؤں میں اپنے چچا کے زیر سایہ پل کے اب لاہور کی زندگی فتح کر رہا تھا، جبکہ نصرہ روشنوں کے شہر کی پلی بڑی باپ بھائی کے زیر سایہ رہنے والی ایک شوق جذباتی خواب پرور لڑکی تھی، جسے لگتا تھا جو اس مزاج کی تھی کہ جو دل میں ہو بول دیا، جی میں کر لیا۔ جن چند سالوں پہلے والی نصرہ حیدر کو فہیم خان جانتا تھا، اسے وقت و حالات نے بدل کر رکھ دیا تھا، اور نصرہ کو یہاں آتے ہی اندازہ ہو چکا تھا یہ وہ فہیم دلاور خان ہی نہیں۔ دونوں اپنے اپنے حصے کا وقت کاٹ کے بدل چکے تھے، یکسر آن لائن باتیں کرنے والے آج آمنے سامنے تھے، اور کیا معلوم تھا کیا وقت تھا سامنے کا۔ نمبر 2، فہیم خان اس کے سر پر کھڑا تھا۔ سر میں واپس نہیں جا سکتی، آج سب کچھ ختم کر کے آئی ہوں، اب کراچی میں میری کوئی جگہ نہیں، بھائی جان سے مار دیں گے مجھے۔ اخلاقی طور سے تو یہی ہونا چاہیے تمہارے ساتھ۔ فہیم کے لہجے میں غصہ تھا، وہ خود ایک مرد تھا، غیرت کے معاملے سے واقف۔ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا اگر تم نے نمبر نہیں دیا تو۔ فہیم نے اسے تقریباً دھمکایا۔ اس نے درزیدہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، وہ اسے بخشنے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ سٹوری تو انٹرسٹنگ لگ رہی ہے، جیسے کوئی میں ڈائجسٹ پڑھ رہی ہوں۔ نصرہ نے مرے انداز میں بھائی کا نمبر دیا۔ فہیم نے اپنے موبائل سے نمبر ملایا، بیل جا رہی تھی۔ بھائی سو رہے ہوں گے، نصرہ نے مداخلت کی، اخلاقاً تو انہیں جاگنا چاہیے۔ فہیم طنزیہ انداز میں گویا ہوا، ہیلو، سرد سی آواز ابھری۔ نصرہ کی سانس رکی تھی۔ میں فہیم دلاور خان بات کر رہا ہوں، نصرہ اسے اب اپنے پاس ہی رکھیں، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ بھائی کی گراتی ہوئی آواز سن کر نصرہ کی جسم سے بچی کچی جان بھی نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ فہیم مزید کچھ کہتا، دوسری طرف سے کال کٹ کر دی گئی تھی۔ نون سینس! فہیم تقریباً چیخا۔ بے دم ہوتی نصرہ نے دیوار ٹیبل پر ہاتھ رکھ کر خود کو سہارا دیا۔ تمہارے بھائی کو بھی تمہاری والی بیماری ہے، آدھی بات سننے کی۔ فہیم نے اسے پچھلے حوالے یاد دلوا کر ذلیل کیا۔ اس نے کچھ سالوں پہلے اسی طرح فہیم دلاور خان کو ہر جگہ سے بلاک کیا تھا، اس کا آدھا مذاق سن کر، اور آج زندگی نے اسے مکمل مذاق بنا دیا تھا۔ اب آپ جا سکتی ہیں۔ فہیم دلاور خان نے اس کے سر پر کوئی بم پھوڑا تھا۔ نصرہ نے درزیدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں کہاں جاؤں سر؟ نصرہ روتے ہوئے بولی۔ مجھ سے پوچھ کے نکلی تھی آپ؟ فہیم نے طنزیہ انداز میں اس کی طرف دیکھا۔ وہ اسے شرمندہ اور ذلیل کرنے کے لیے الفاظ اور نظروں دونوں سے ہی کام لے رہا تھا۔ فہیم نے اس کی حالت کو بغور دیکھا۔ ملگجا سا بلیک کاٹن کا سوٹ، سر پر کالا دوپٹہ جس کے چاروں طرف سرخ بیل سی بنی ہوئی تھی، کندھے پر ٹکے چادر اب ڈھلک کے نیچے آ رہی تھی، صاف رنگت حالات کی دھول سے
मैली हो रही थी। इसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसू से लबरेज थी, जिनमें सुर्खी आ चुकी थी और खौफ की पिलाहट भी। वो कोई हुस्न का शाहकार या परी पैकर नहीं, मगर अच्छे नकूश के हामिल मुतनासिब सरापे की मालिक थी। बाएं हाथ में घड़ी झूल रही थी या शायद, और दाएं हाथ की उंगली में इसने कोई पत्थर पहन रखा था। वो फहीम के कांधे से भी नीचे आ रही थी। फहीम दिलावर खान कदबुत में इससे ऊंचा और सेहत में स्मार्ट था। चेहरे पर नफासत से सजी दाढ़ी और आंखों में नुसरा हैदर के लिए हकारत मौजूद थी। वो एक खुश शक्ल 30 साला मर्द था। पैसा यूं भी निखार देता है। आप मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दें, मैं फिर कहीं ना कहीं चली जाऊंगी। नुसरा बिलकना शुरू हो चुकी थी। क्यों भाई, आप मेरी कौन है जो मुंह उठा के यहाँ आ गई रहने? फहीम ने नखूत से जवाब दिया। सर, नुसरा ने बेयकीनी से इसे देखा। वो तो पिछले तल्लू का भी लिहाज भुला चुका था। वॉट? फहीम ने कंधे उचकाए। मैं कहाँ जाऊंगी, आप खुद सोचें। नुसरा ने इसे एहसास लाने की नाकाम कोशिश की। कहीं भी चली जाओ, इधर बाहर बहुत दरिंदे हैं, गैंग शैंग रेप करके मार के फेंक देगा। घर वालों को न्यूज़ के जरिए इत्तला मिल जाएगी। किस्सा खत्म। फहीम खान ने फ्रिज से बोतल निकालते हुए इसे सफाकी से आगे का रास्ता दिखाया था। ओह मेरे अल्लाह! नुसरा लर्ज के दीवार से जा लगी। वो चलता हुआ दीवार के साथ रखे सोफे पर बैठ के इत्मीनान से पानी पीने लगा। बला का सुकून था इसके चेहरे पे। कभी नुसरा हैदर से इसका अच्छा फैन दोस्ती का तल्लुक रहा था माजी में, मगर नुसरा की बदतमीज हरकत के बाद वो इसके दिल से उतर चुकी थी। फहीम के दिल में इसे देखकर भी कोई एहतराम का जज्बा नहीं उभरा था। वो घर से फरार थी। इसे जलील करना इस वक्त इसने अपना ऐन फर्ज समझा था। जो थोड़ी बहुत हमदर्दी जागी थी, वो नुसरा के भाई की कॉल के बाद अंटा गफील जा सोई थी। नुसरा की हालत शदीद दगरगो थी। धरती पर बोझ किसे कहते हैं, जिन नुसरा को अपने वजूद की सूरत में इसका जवाब मिल गया था। शहरयारा में शहरयार सी इसकी साथ हो रही थी। आगे का रास्ता होलनाक था और पीछे के रास्तों के निशान रेहान भाई की कॉल के बाद मिट चुके थे। वो इस वक्त दलदल में फंसी थी, जिससे इसे हाथ देकर सिर्फ फहीम खान निकाल सकता था, मगर वो मज़े से हाथ बांधे इसे धंसता हुआ देख रहा था। वो ऐसा ही हो गया था, साफ गो सीधा, मतलब से मतलब रखने वाला। इसका सर्कल बहुत महदूद था। खुश के इखलाक तो वो पहले भी कभी ना था, तभी इसके और नुसरा के तल्लुकात ऊंच नीच का शिकार रहते थे। मगर नुसरा इस वक्त अपनी शोखी और लापरवाही में इसे ढील कर लिया करती थी। वो इसकी तलीमी काबिलियत और आवाज़ की फ़ैन थी। ज़ाती ज़िंदगी का कुछ हिस्सा दोनों ने आपस में शेयर कर रखा था। इसी बिना पर वो लाहौर आके इसके इलाके तक पहुंच गई थी। घर मिलना इसके लिए मौजसा ही साबित हुआ था। वो कोई घाक पुख्ता औरत नहीं थी। 23 साला लड़की थी जो खुद हिफाजत लाहौर तक पहुंच जाने पर हैरान थी। क्या करना है? फहीम की अब बुलंद आवाज़ ने इसे हाल में लाके पटका था। आप मुझे किसी अदारे में छोड़ आइएगा, सुबह तक मैं वहाँ रह लूँगी। नुसरा रक्कत से गोया कि वो अब ज़मीन पर बैठ चुकी थी, जबकि फहीम हनूज ऊपर सोफे पर बरजमान था। नहीं, सॉरी। नुसरा ने आंखें फाड़ी से देखा। मैं आपकी किसी भी किस्म की मदद नहीं करूँगा। फहीम से गहरी नज़रों से देखते हुए बोला। आप किस किस्म की इंसान है? नुसरा पूरी कुव्वत से चीखी थी। आपसे कहीं ज़्यादा अच्छी किस्म का हूँ, तभी इज्जत से अपनी छत के नीचे बैठा हूँ। फहीम ने इसे भिगो के जूता मारा था। ओ मेरे अल्लाह, फहीम ऐसा मत करो प्लीज़। पता नहीं क्या हुआ है, लेकिन बेचारी अब मुश्किल में है। वो बदलिहासी बेहिसी के तमाम रिकॉर्ड क्रॉस कर रहा था। मैं बदकिरदार या बुरी लड़की नहीं हूँ, मैंने कहा था। आप नहीं समझेंगे। नुसरा फिर से इस पे चीखी थी। मैं यहाँ तुम्हें समझने नहीं बैठा, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। जवाबन फहीम बुलंद आवाज़ में धाड़ा था। नुसरा अपनी जगह से हिल के रह गई थी। आई एम सॉरी सर, वो शिद्दत से रो रही थी। शट अप, फहीम तेज़ आवाज़ से इस पर चलाया था। नुसरा का बस नहीं चल रहा था, ज़मीन फटे और विस्म में समा जाए। ये आदमी और घर इस अनजान शहर में इसकी वाद चाय बना थी, मगर फहीम के लहजे और रवैये में पिछली वाकफियत का अंसर मौजूद न था। सर, वो फिर रोते हुए गोया हुई। जी, फहीम खान ने पुरजोर जी कहा। वो इसकी अगली दरख्वास्त का मुंतज़िर था। आप मुझे बस एक कमरा दे दें, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगी। मुझे कोई कुछ कह भी नहीं सकता। फहीम के चेहरे पर तपाने वाली मुस्कुराहट नमूदार हुई। ये पिछले गुजरे हुए घंटों में पहली मुस्कुराहट थी जो रोती हुई नुसरा को नजर आई। वो मज़े से टांग पर टांग जमाए सोफे पर बरजमान था। नुसरा फ़कीरों की तरह से चंद कदम के फासले पर ज़मीन पर गठरी बनी बैठी थी। वो कौन है जिसके लिए तुमने इतनी ख्वारी उठाई? फहीम खान की सर्द आवाज़ इसके कानों से टकराई थी। नुसरा दम बखुद रह गई थी। एक लहर से इसके पूरे वजूद में दौड़ी थी, जिसे वो कोई नाम न दे सकी। सिर्फ नाम पूछूंगा और कुछ भी नहीं, कभी भी। आखिरी अल्फाज बहुत आहिस्तगी से अदा हुए थे। नुसरा सफ़ेद पड़ चुकी थी। कितनी बड़ी मुश्किल फहीम खान ने बैठे हल कर दी थी। इसकी ज़ात पे इतना भारी एहसान। सिर्फ नाम। फहीम खान ने बुलंद आवाज़ से नुसरा को ख्यालों से चुकाया। नुसरा की आवाज़ किसी गहरी खाई से बाहर आई। गाजी। एक तो ये गाजी वाले नाम वाले चैन ही नहीं लेने देते। एक फारस गाजी और अभी ये वाला गाजी। बहुत आहिस्तगी से खोए हुए लहजे में नुसरा ने वो नाम लिया जिसके नाम पर वो बड़े खसारे कर चुकी थी। इसे गले में दुखता हुआ सा गोला महसूस हुआ। थकन मजीद सी हुई। एक बोझ आन पड़ा था, जैसे कोई कीमती शय हाथों में छुपाते हुए इसके सामने गिर पड़े।
اس نے گیلی آنکھوں سے فہیم خان کی طرف دیکھا جو اس کا جواب سننے کے بعد کچھ چھٹک کر سیدھا بیٹھ گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ فہیم نے اپنی بات رکھتے ہوئے مزید کوئی سوال نہ کیا، وہ کرتا بھی تو شاید نصرہ اسے سمجھا نہ پاتی، اور فہیم خان کو یوں بھی اس کی اسٹوری میں دلچسپی نہیں تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ محبت میں دھوکہ کھا کے وہ شاید اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھی ہے۔ اپنی بات سوچ کے اسے خود ہی ہنسی آئی تھی۔ اسے بے حسی سے ایک دم ہنستا دیکھ کر نصرہ کو شدید دکھ نے اپنی لپیٹ میں لیا۔ عجیب، وہ منہ میں بڑبڑائی۔ جی؟ فہیم نے اس کے لبوں کی جنبش دیکھ لی تھی۔ کچھ نہیں، وہ دھکن زدہ لہجے میں بولی۔ ایک سانس اس نے باہر خارج کی تھی۔ تم بیٹھ سکتی ہو۔ فہیم نے اسے اوپر کرسی کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نصرہ تو گرتے گرتے بچی تھی۔ اتنا بدلا ہوا انداز شاید اسے ترس آ ہی گیا تھا۔ وہ متشکر نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھی۔ اپنی چادر کو دوبارہ اس نے شانوں پر ڈالا جو کب سے ڈھلکی ہوئی تھی۔ تمہیں ایک کمرہ مل جائے گا، فہیم خان نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ نصرہ تو خوشی اور شکریہ کے ملے جلے تاثرات میں پھنسی بس اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت بہت شکریہ سر، میں اپنے کمرے تک ہی رہوں گی، وہ جلدی سے بولی۔ میں ہر وقت آپ کی شکل دیکھنے کا روادار بھی نہیں۔ فہیم خان نے اسے پھر ذلیل کیا۔ تھوڑی دیر پہلے والا لہجہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ نصرہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ یہ کیسا شخص ہے؟ پل میں تولا پل میں ماشا۔ وہ اس سے سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ جی ٹھیک ہے، نصرہ نے اسے سنبھل کر جواب دیا۔ وہ ویسے بھی دندناتی کہاں پھرتی، پرایا شہر پرایا گھر، لیکن آپ کو پے کرنا ہوگا۔ فہیم خان نے بہت آرام سے کوئی بم اس کے سر پر دے مارا تھا۔ سر؟ نصرہ نے ناقابل فہم انداز میں اسے دیکھا جس کی نظروں میں بھی تپش تھی۔ ہر مہینے نہیں، جب میں بلاؤں تب۔ ایک اور بم اس کے سر پر پھینکا گیا تھا تاکہ وہ صحیح سے زمین بوس ہو سکے۔ اسے لگا چھت اس کے سر پر آ گری تھی۔ اوہ مائی گاڈ! اور پیروں کے نیچے سے زمین جا رہی تھی۔ سر، آپ شدید حرکت سے اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی، وہ چٹکوں کی زد میں تھی۔ تم کوئی بچی نہیں ہو جو سمجھو نہیں، اور نہ کوئی اتنی پارسا ہو کہ ڈرامے شروع کرو۔ میں جانور نہیں جو چپٹ پڑوں تم پر، نہ تم کوئی حسن کا شاہکار ہو جسے دیکھ کر حواس کھو دوں میں۔ تمہاری اپنی ضرورت ہے، میری اپنی چوائس از یورس۔ دروازہ سامنے ہے۔ فہیم دلاور خان نے کھڑے کھڑے اس کی دھچیاں اڑا کے رکھ دی۔ میری اللہ، مجھے لگا یہ ہیرو ہے، یہ ہیرو تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نصرہ کو اپنے حواس جاتے ہوئے محسوس ہوئے۔ حلق میں شدید کانٹے سے چبھے وہ مرنے کے قریب تھی، لیکن میں نکاح لازمی کروں گا۔ عیسیٰ نے ٹھوکر مار کے اسے زندہ کیا تھا۔ شکر ہے میری جان میں سا آیا۔ سا مطلب سانس لائک۔ فہیم اس کے قریب آیا تھا، وہ جانتا تھا اب نصرہ کا کیا جواب ہوگا۔ مسکراتے ہوئے 2 قدم کے فاصلے پر آ کھڑا ہوا۔ منظور ہے۔ فہیم خان پہ اس کے الفاظ بجلی کی طرح گرے تھے۔ وہ نصرہ حیدر کو واقعی نہیں جانتا تھا۔ فہیم خان کو اس کی رضامندی سے جھٹکا سا لگا تھا۔ آؤ میرے ساتھ۔ وہ حیرانی سے اسے تکتا ہوا گویا ہو۔ نصرہ کے چہرے پر یاسکیت سی چھائی ہوئی تھی۔ مشکل حل ہو چکی تھی یا بڑھنے والی تھی، اس کا اندازہ وہ نہیں لگا سکی۔ اپنے وجود کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے فہیم کے پیچھے چل دی جو اس کی کشتی حیات کا ناخدا بھی تھا اور مجازی خدا بھی ہونے والا تھا۔ غازی! ایک ہوک سی اس کے سینے میں اٹھی تھی جسے اس نے بامشکل دبایا۔ آنسو تواتر سے گال بھگو رہے تھے۔ یہ کمرہ تمہارے استعمال میں رہے گا۔ فہیم نے مڑ کر اسے اشارے سے کمرے کا نظارہ کروایا۔ سنگل بیڈ سے سجا کمرہ بہت سادہ تھا۔ دبیز کارپیٹ میں پاؤں دھنس کر نرمی محسوس کری تھی۔ چھوٹی سی رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کرسی موجود تھی۔ اٹیچ بات دیکھ کر وہ مطمئن ہوگی، آرام کر لیں آپ۔ فہیم کا لہجہ کسی بھی قسم کے جذبات سے آ رہی تھا۔ یہ کیسا شخص ہے؟ کبھی آپ، کبھی تم، کبھی اسے اتنا ذلیل کرتا ہے اور کبھی اتنی عزت دیتا ہے۔ نصرہ سوگواری سے مسکرا دی۔ جی؟ اس نے فہیم کو جواب دے کر کمرہ اندر سے باہر بند کر لیا۔ اپنے کمرے کی جانب جاتے ہوئے فہیم کے کانوں میں اس کے رونے کی گھٹی گھٹی آوازیں ہی عجیب۔ وہ بڑبڑاتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہو گیا۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا جب وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ نئی جگہ دیکھ کر وہ ایک دم سمجھ نہیں پائی۔ اس نے کافی دیر خود کو کمپوز کیا، غور سے ایک چیز کو دیکھتی ہوئی وہ واش روم میں داخل ہوئی۔ اس نے منہ ہاتھ پاؤں سب دھو ڈالا۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو مزید رونا آنے لگا۔ وہ رات بھی روتے روتے جب جانے کب سو گئی تھی۔ آنکھیں شدید گلابی سی ہو رہی تھی، چہرہ سوجا ہوا تھا۔ وہ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر کمرے سے باہر آئی تھی۔ فہیم خان نے تو جھوٹے منہ پانی تک نہ پوچھا تھا۔ وہ جب سے آئی تھی یوں ہی خالی پیٹ اپنے حصے کی جنگ لڑ رہی تھی۔ اس کے کمرے سے باہر ہی سامنے ایک اور کمرہ سا بنا تھا۔ دائیں طرف مڑ کے ڈرائنگ روم تھا، بائیں طرف فہیم کا سٹنگ ایریا تھا جہاں رات گزری تھی۔ وہ گھر میں موجود تھا یا نہیں اس کا پتہ لگانا نصرہ کو بھی مشکل تھا۔ وہ کچن کی طرف آ گئی جو خالی تھا۔ شکر، اس نے کچن کا جائزہ لے کر فریج کی طرف قدم بڑھائے۔ ہر نعمت موجود تھی۔ اس نے ڈبل روٹی اور انڈے نکالے، چائے کا سامان سامنے کیبنٹ سے دریافت کیا۔ ایک طرف چائے چڑھا کر اس نے نمک مرچ کا انڈا پھینک کر فرائی پین کی طرف پھینکا۔ ماشاءاللہ، ناشتے کی ڈیر سجا کر وہ مڑنے ہی والی تھی جب فہیم خان کی طنزی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں سوچ ہی رہی تھی ابھی تک کھایا کیوں نہیں، بدتمیز۔ وہ چور سی بن گئی، ہماری شرمندگی کی سے مڑا نہیں جا رہا تھا۔ کیا نون کے نقطے کی طرح جم گئی ہو؟ باہر آ جاؤ۔ فہیم نے اسے گھرکا۔ وہ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی۔ نصرہ نے فوراً صفائی دی۔ جی مجھے اندازہ ہو گیا۔ فہیم نے اس کے ہاتھوں میں موجود ٹرے کو دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ مہنوز کچن کے دروازے پر کھڑا تھا۔ ملازم کو گاؤں سے بلایا ہے، کل سے وہ کام دیکھ لے گا۔ باہر کے
فہیم نے اسے اطلاع دی۔ جی اچھا۔ نصرہ نے ہلکے سے سر کو ہلایا۔ اور اندر کے کام آپ کی ذمہ ہوں گے۔ اب اضافی اطلاع دی گئی۔ فہیم گہری طنزیہ مسکراہٹ لیے اس کے جواب کا منتظر تھا۔ اس بار نصرہ نے صرف جی بولنے پر اکتفا کیا۔ اس کی جی میں بہت کچھ سائلنٹ تھا۔ آئے ناشتہ کریں۔ فہیم اس دفعہ کھل کے مسکرایا، جبکہ نصرہ کے لبوں کی رہی سی ہنسی وہ اسے ملازموں والی حیثیت دے کر چھین چکا تھا۔ دوپہر کے بعد وہ اسے اپنے سب سے قریبی دوست شامیر کے گھر لے آیا تھا۔ نصرہ کو اندازہ ہو چکا تھا وہ لوگ اس کے پروگرام سے واقف ہیں۔ شامیر نے بہت خوش دلی کے ساتھ اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی مسز نے بھی آگے بڑھ کر اس کے گال چومے۔ رات سے فہیم خان کے ہاتھوں ذلیل ہوتی ہوئی نصرہ کو اسے انداز نے رلا ڈالا۔ اس نے بامشکل خود پر قابو پایا۔ دوران ڈرائیونگ شامیر کی وائف اس سے چھوٹے چھوٹے سوال کرتی رہی، جبکہ وہ آگے کی سیٹ پر بیٹھا شامیر سے کاروباری باتوں میں مصروف تھا۔ مسز شامیر نے اسے بہت اچھی شاپنگ کروائی، اس کی ضرورت کی ہر چیز اسے دلوائی۔ وہ بہت انجوائے کر رہی تھی، جبکہ نصرہ اپنی اندھیڑ بن میں لگی ہوئی تھی، ہاں سے کام لے رہی تھی۔ نکاح کا انتظام فہیم خان کے ڈرائنگ روم میں ہی کیا گیا۔ اس کے گھر آنے تک ملازم واپس آ چکا تھا، شاید کسی قریبی گاؤں کا تھا۔ نصرہ نے خود ہی اندازہ لگا لیا، مظلوم سی شکل کا آدمی تھا۔ نصرہ کو اس کی اور اپنی حیثیت ایک ہی لگی۔ فہیم خان سے چڑ سی محسوس ہوئی اسے، وہ اس وقت بھول گئی کہ وہ اس کا محسن تھا۔ مسز شامین نے اسے عروسی لباس میں سجا کر بہت سادہ سا تیار کر دیا تھا۔ ہار پھول پہن کر اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ آج اسے اپنی ذات غازی کے عشق کا مزار لگی تھی۔ ایک دھکا سے اس کے دل کو لگا، کتنا ارمان تھا اسے شادی کا، غازی سے شادی کا۔ اگر یہ شادی عام حالات میں ہو رہی ہوتی تو ماحول ہی کچھ اور ہوتا۔ کئی دن پہلے گانے ہوتے، وہ کزن میں گھری ہوئی ہوتی، ہر کوئی اسے اہمیت دیتا، اور غازی اس نے ایک دم آنکھیں جھکا لی۔ اس کا نکاح فہیم خان سے ہو رہا تھا۔ وہ خود کو سوچوں سے گھسیٹ کر حقیقت کی دنیا میں لائی۔ 7 بجے کے قریب نکاح خواہ شامر اور فہیم خان 2 گواہوں کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ پاؤں سرد ہونے لگے تھے۔ ایک دم اس کا چیخنے کا دل چاہا، مگر آواز کہیں اندر ہی کھٹ کے رہ گئی۔ فہیم خان سفید کرتے شلوار میں ملبوس نکاح خوان کے برابر میں بیٹھا تھا۔ وہ بہت سنجیدگی سے تمام کارروائی کروا رہا تھا۔ دلہن بنی نصرہ حیدر پہ اس نے صرف ایک بھرپور نظر ڈالی تھی۔ نصرہ کے ساتھ نصرہ یا نصرہ جو بھی ہے، لیکن میرے منہ سے پیش نکل رہی ہے، ایک نون کے اوپر پیش نہیں دی گئی، لیکن میرے منہ سے نکل رہی ہے۔ نصرہ کے ساتھ مسز شامیر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ مستقل نصرہ کو کمر پر ہاتھ رکھ کر حوصلہ دے رہی تھی، وہ اس کی کیفیت سمجھ رہی تھی۔ شامینی نے پہلے ہی منع کر دیا تھا کہ وہ نصرہ سے فہیم یا اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی سوال جواب نہیں کریں گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مکمل بے نیاز ہو کر بس اسے فیوچر مسز فہیم خان کی طرح ڈیل کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی شامیر اور فہیم کتنے قریبی اور گہرے دوست ہیں، تبھی صرف وہ لوگ اس محفل کا حصہ تھے۔ لیکن اتنا وہ جان چکی تھی کہ یہ کوئی نارمل نکاح نہیں تھا۔ نصرہ حیدر بنت حیدر علی، آپ کو فہیم خان ولد دراور خان سے سکہ راجولو تک مہر 50,000 نکاح قبول ہے؟ مولوی نے مخصوص انداز میں 3 دفعہ اپنے الفاظ دہرائے۔ کوئی بھاری سی سیل اس کے سینے پر آ لگی تھی، ہاتھ پسینے میں تر ہو چکے تھے۔ فہیم مکمل طور پر نصرہ کی طرف متوجہ تھا۔ اس پاگل لڑکی سے کچھ بھی بعید نہیں کی جا سکتی تھی۔ وہ نصرہ کا چہرہ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، شاید اس کے تاثرات سے وہ اس کے اگلے قدم کا اندازہ لگانا چاہتا تھا۔ قبول ہے سوری، یہ مولوی نے پوچھا ہے۔ مولوی صاحب منتظر تھے، فہیم کے نقش تن چکے تھے۔ مسز شامی نے اسے جھک کر ہلایا جو برف کی سیل بنی ہوئی تھی۔ جی، اسے اپنی ہی آواز غیر لگی، آنسو ایک سیلاب باہر آیا تھا۔ مبارک سلامت کے شور میں مسز شامی نے اسے گلے سے لگایا۔ شامر اور فہیم خان ایک دوسرے سے بغل گیر ہوئے تھے۔ شامی نے آگے بڑھ کر نصرہ کے سر پر ہاتھ رکھا تھا، اسے لگا ریحان بھائی آگے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ موقع بھی تھا، دستور بھی۔ خواہشیں راگزر تمام ہوئی، ایسا بچھڑا ہے تو کہ شام ہوئی، عشق کی انتہا کسے ہے ملی، ابتدا میں ہی اختتام ہوئی۔ ایک تمنا کا بوجھ سہ نہ سکی، اب ادھوری کسی کے نام ہوئی، سرخ جوڑے میں دفن کر کے مجھے آج میت پہ دھوم دھام ہوئی۔ ایک کاغذ نے باندھ ڈالا مجھے، آرزو یوں تیری حرام ہوئی۔ وہ بیڈ پہ گرارے کو پھیلائے کنارے سے سر ٹکا کے روئے جا رہی تھی۔ اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، سب اپنے اپنے گھر جا رہے تھے۔ گھر ایک آہ سے نکلی تھی، جانے سے کس دکھ پر آج کھل کے رونا آ رہا تھا، اپنی رائیگی پر، حاصل عشق پر، دربدری پر، فہیم خان کے ہاتھوں اٹھائی ذلت پر، آئندہ کے بھیانک اقدام پر۔ فہیم خان 9 بجے کے قریب اپنے کمرے میں آیا تھا۔ لال جوڑے میں اس کی کچھ دیر قبل بنی ہوئی بیوی نصرہ حیدر رونے کی شکل میں مصروف تھی۔ ہو گیا آپ کا؟ فہیم خان نے طنزیہ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔ نصرہ ایک دم چپ ہوئی تھی، وہ اس کے پاس بیڈ پر کب آ کر بیٹھا، اسے ہوش ہی نہیں ہوا۔ کمرے میں اب صرف ٹیبل لیمپ کی روشنی تھی۔ وہ آتے ہوئے سب لائٹس بند کرتا ہوا اس تک آیا تھا۔ لاؤ ہاتھ دھو۔ فہیم نے بڑی جاندار سی فرمائش کی۔ نصرہ کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیری، ہاتھ ہنوز اپنی گود میں رکھے ہوئے تھے۔ جب سب کچھ طے ہے تو ان فضول ڈراموں کی ضرورت نہیں ہے، سمجھی آپ؟ فہیم نے اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے سنائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی یا سمجھتی، منہ دکھائی کی رنگ اس کے بائیں ہاتھ کی تیسری انگلی میں بے دردی سے پہنائی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی گرفت میں محسوس کر کے ہی بے ہوش سی ہونے لگی۔ اس کے آواز جا رہے تھے، جبکہ اعصاب مکمل طور پر شیل ہو رہے تھے۔ آخری چیز جو اسے محسوس ہوئی تھی وہ اپنی گردن پر فہیم خان کے گرم ہاتھ اور تپتے لب تھے۔ رات کچھ ایسے کٹی ہے کہ سحر ہی نہ ہوئی، جسم سے جان کے نکلنے کی خبر ہی نہ ہوئی۔ فہیم کی آنکھ کھلنے سے پہلے ہی وہ اپنے کمرے میں آ چکے تھے۔
جو کچھ وہ لٹا کر آئی تھی، اس نقصان کی ذمہ داری پوری طرح خود پہ لیتے ہوئے بے تحاشا روئی۔ اپنے ہاتھوں گردن منہ کو دھوتے ہوئے بار بار بے قراری سے اس سے شرک ہو چکا تھا، وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی، اس نے اندازہ لگا لیا۔ غازی کے علاوہ کوئی اور مرد اس پر دسترس حاصل کر چکا تھا، اس خیال سے اس کی روح بوجھل اور جسم بے دم سا ہوا۔ وہ بیڈ تک آتے آتے نڈھال سی ہو کر گر گئی۔ کچھ چبھنے کے احساس سے فہیم کی آنکھ کھلی تھی، اس کے منہ سے بے ساختہ سی کی آواز نکلی، کوئی ٹوٹی ہوئی چوڑی تھی۔ وہ ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ اوہ! چوڑی کی چبھن سے اس کی کل کی رات یاد آ کے رہ گئی تھی۔ وہ منہ پہ ہاتھ پھیرتا ہوا واش روم کی جانب بڑھا۔ ملازم نے ٹیبل پر ناشتہ لگوا دیا تھا۔ وہ ضروری سامان اٹھاتا ہوا کسی سے کال پہ بات کر رہا تھا جب اسے ملازم نے بتایا کہ نصرہ کا کمرہ لاک ہے اور وہ ناشتہ کے لیے باہر نہیں آئی۔ اپنی خدمات مجھ تک محدود رکھو بس، اس نے ملازم کو جھاڑا۔ جسے بھوک لگے گی خدا کر کھا لے گا، اور تم صرف میرے کاموں کے لیے ہو یہاں، آئی سمجھ؟ اس بار وہ چلایا تھا۔ ملازم تو جی صاحب کہہ کر باہر کی طرف لپکا۔ اسے لگا تھا وہ میاں بیوی کا خیال رکھے گا تو دونوں خوش ہوں گے، مگر ایک کمرہ بند کر کے پڑی تھی تو دوسرا مسجد سے ناشتہ کرنے میں مگن تھا۔ وہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگی تھی۔ اس نے خواب میں غازی کو دیکھا تھا جس سے شدید خفا تھا۔ اسے یاد کر کے وہ اس کے آگے روئی تھی، مگر غازی نے اس کی بات بھی نہیں سنی۔ وہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ نصرہ نے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما، اسے درد سا محسوس ہوا۔ غازی اس کے اکثر خوابوں میں آتا تھا اور اس کی طبیعت یوں ہی اداس ہو جاتی تھی۔ اب تو وہ حالات تھے کہ بس بات ملے رونے کو۔ وہ چہرہ صاف کرتی ہوئی باہر نکلی۔ صبح سے سو رہی تھی، شاید تب بھی سر اس قدر دکھ رہا تھا۔ اس نے کچن میں جھانکا، ملازم نہیں تھا۔ فریج دیکھا تو کوئی سر درد کی گولی نظر نہ آئی۔ وہ چلتی ہوئی سٹنگ روم کی طرف آئی تھی۔ فہیم خان کسی فائل کو دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس نے ایک نظر وال کلاک پر ڈالی جو شام کے 7 بجا رہی تھی۔ وہ اتنا سو لی سے خود پر حیرت ہوئی، شاید بہت دنوں کی جسمانی اپنے حلیے کی اسے کوئی فکر نہیں تھی۔ جو کپڑے شامر کی وائف نے اسے دلوائے تھے، اس نے صبح جلدی میں اسی میں سے ایک سوٹ تقریباً گھسیٹ کر چڑھا لیا تھا۔ وہ بوٹل گرین کلر کا جدید تراش خراش کا سلا ہوا سوٹ تھا۔ ہم رنگ دوپٹے پر چاروں طرف ڈارک پنک پٹی لگی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ میک اپ سے عاری تھا اور آنکھیں رو رو کے سوج سی گئی تھی۔ نئی زندگی کا آغاز آنسوں سے ہوا تھا۔ فہیم خان فائل میں اتنا غرق تھا کہ اسے نصرہ کی آمد کا احساس تک نہ ہوا۔ وہ گھر کی ڈریسنگ میں ہی تھا۔ اللہ جانے کب گیا کب آیا، نصرہ کو بھی اس کی روٹین کا اندازہ نہیں تھا۔ نصرہ حیدر کو بھی ابھی کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ السلام علیکم۔ بالآخر نصرہ نے خاموشی توڑی۔ جواب میں فہیم خان نے صرف اسے دیکھنے پر اکتفا کیا۔ وہ کمرے میں آ چکی تھی۔ اپنی سلامتی اپنے پاس رکھو، فہیم خان نے شدید روڈ انداز میں اس سے جواب دیا۔ جی؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ نصرہ نے فہیم کو گھورا۔ تمہیں کیا ہے؟ جواباً فہیم نے اسے تیز نظروں سے گھورا۔ وہ گڑبڑا کے رہ گئی۔ فہیم دوبارہ اپنی فائل کی جانب متوجہ ہوا۔ میرے سر میں بہت درد ہے، وہ رونے کے انداز میں بولی۔ میں آفیسر ہوں، ڈاکٹر نہیں۔ فہیم نے فائل پر جھکے جھکے جواب دیا۔ ارے! نصرہ دانت پیس کے رہ گئی۔ گولی کھا لو، فہیم نے پھر اسی مصروف انداز میں کہا۔ مفت مشورہ؟ میں نے دیکھا ہے گھر میں گولی نہیں ہے، نصرہ نے اسے بتایا۔ وہ دوپٹہ مسلتے ہوئے اس کی جانب دیکھ رہی تھی جو ایک جاندار کو چھوڑ کے بے جان پہ اس قدر غور و خوض میں مگن تھا۔ غور و خوض لکھا ہے، سوری۔ دیوار تو ہے۔ فہیم نے قلم روک کر اس کی جانب دیکھا تو نصرہ نے سنجی سے دیکھا۔ جا کے سر مار لو، درد ختم۔ فہیم کے لبوں پر دل جلانے والی مسکراہٹ موجود تھی۔ نصرہ اسے یہ دیکھ کر رہ گئی۔ کل رات کا کوئی نشان اس کے چہرے پر موجود نہ تھا۔ وہ وہی فہیم دلاور خان تھا جس کے آنے سے پہلے تھا۔ اسے نئی تبدیلی کی کوئی رمق فہیم کے انداز میں نظر نہیں آئی۔ وہ مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب چل دے۔ فہیم خان کی زندگی میں اس کی حیثیت واضح ہو چکی تھی۔ دکھ ہو رہا ہے بہت۔ ولیمے کی دعوت اس نے شامر کے بے حد اصرار پر ایک ڈنر کی صورت میں دے دی تھی جس میں صرف وہ، فہیم، شامر اور مسز شامر شامل تھی۔ نصرہ نے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے تھوڑا بھاری رنگ کا بلو کلر کا سوٹ پہن رکھا تھا، انک بلو کلر کا۔ میک اپ کی تہیں بھی اس کے چہرے کی اداسی چھپانے میں ناکام تھی۔ ٹیبل ریزرو تھی، ایک طرف دونوں تھے جبکہ سامنے شامر اور اس کی مسز براجمان تھے۔ اس نے ہوٹل کی چمک دمک کو دیکھا۔ روشنیوں دیکھ کر اس کا دل مان سا پڑ گیا۔ فہیم اسے مکمل نظر انداز کے شامر سے گفتگو میں مگن تھا۔ وہ بس مسز شامر کے ساتھ جوابیہ گفتگو کر رہی تھی۔ بلیک ڈنر سوٹ میں اس کے برابر میں بیٹھا خوشبو میں بسا ہوا فہیم دلاور خان شامر کی کسی بات پر کھل کے ہنسا تھا۔ نصرہ کو رونا سا آنے لگا۔ اسے لگا وہ سب اس کا مذاق اڑانے اسے یہاں لے آئے ہیں۔ وہ کون تھی ان کی؟ اس رشتے کی کیا حیثیت تھی جس کی وجہ سے وہ یہاں موجود تھی؟ اس کے سر پر موجود چھت کب اس سے چھین جاتی اسے کیا پتا؟ کون گواہ تھا اس شادی کا؟ جو ہے وہ فہیم کے ہیں۔ اس کا کون ہے؟ وہ یہاں ان لوگوں کے بیچ کیا کر رہی ہے؟ یہ ارد گرد کے لوگ ان کا تو مستقل ٹھکانہ ہے یا اس کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ وہ جی رہی ہے کیوں؟ کس کے لیے؟ غازی کہاں ہے اس منظر میں؟ نصرہ اس سے اپنے ارد گرد کچھ آوازیں سنائی دی۔ کوئی اس کے گال تھپتھپا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ ہم تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مر بھی جائے تو کون پوچھے گا۔
اس کی آنکھ ہاسپٹل میں کھلی تھی۔ نصرہ نے اسے ہوش میں آتا دیکھ کر باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ وہ ایک ٹک چھت کو گھور رہی تھی جب شامر کے پیچھے فہیم چلتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ اس کی نظروں میں اس قدر کاٹ تھی کہ نصرہ کا دل کٹ کے رہ گیا۔ اس شخص کو رحم دلی چھو کر نہیں گزری تھی۔ کیسی ہو بیٹا آپ؟ شامر نے آگے بڑھ کر اس کی خیریت طلب کی۔ بہت دکھی، فہیم نے مصنوعی افسوس کے ساتھ نصرہ کی جگہ جواب دیا۔ نصرہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر تکیے میں جذب ہوئے۔ شامر نے گھور کے فہیم کو شٹ اپ کھول دی۔ کیا صدمہ ہوا آپ کو؟ شامر دوبارہ نصرہ سے پوچھنے لگا۔ صدمات بولو، فہیم نے پھر ٹاکرا لگایا۔ عجیب سی مسکراہٹ رنگ رہی تھی اس کے چہرے پر۔ نصرہ کی ہچکیاں بند کی۔ شامر تو ہکا بکا فہیم کو دیکھنے لگا۔ وہ اس سچویشن کے لیے تیار نہ تھا۔ پرسہ دے کر باہر آ جانا۔ فہیم نصرہ کو کھا جانے والی نظروں سے گھورتا ہوا شامر کو ہدایت دیتا ہوا کمرے سے نکل گیا۔ شامر بنا رکے فہیم کے پیچھے گیا تھا۔ مسز شامر دل میں کئی سوالات لیے گھر واپس آ چکی تھی۔ شامر انہیں روانہ کر کے فہیم کے ساتھ ہاسپٹل گیا تھا۔ نصرہ ہوٹل میں ایک دم بے ہوش ہوئی تھی۔ وہ لوگ ڈنر بھول بھال کے اسے فوراً گاڑی میں ہاسپٹل لے جا رہے تھے۔ شامر نے اس وقت یہ کہہ کر گھر بھیج دیا کہ وہ بعد میں اس کی عادت کے لیے گھر چلی جائے۔ وہ گھر آ کر کافی دیر تک فہیم کو سوچ رہی تھی۔ انہیں رہ کر حیرت ہو رہی تھی کہ اسے نصرہ جیسی مظلوم لڑکی کہاں مل گئی۔ وہ بہت لیے دیے رہنے والا آدمی تھا۔ یہ شادی محبت کی شادی بھی نہیں تھی، کیونکہ انہیں اتنے دنوں سے فہیم کے کسی انداز سے بھی نصرہ کے لیے کوئی گرمجوشی دکھائی نہیں دی تھی۔ وہ شادی بھی کسی سرکاری کام کی طرح انجام دے رہا تھا۔ انہیں نصرہ سے شدید ہمدردی محسوس ہوئی، مگر ان کا تجسس برقرار تھا کہ اگر یہ محبت نہیں تو دونوں میں ہے کیا؟ وہ معصوم سی ہے۔ شامر کے لہجے میں نصرہ کے لیے ہمدردی تھی۔ تو میں نے کب سات خون کیے ہیں میرے بھائی؟ فہیم کا لہجہ غیر سنجیدہ سا تھا۔ وہ اس وقت ہاسپٹل کے گارڈن میں چہل قدمی کر رہے تھے۔ تم رشتوں سے محروم رہے ہو، ایک رشتہ بنایا ہے، اسے ہی نبھا لو۔ شامر نے سمجھانے والا انداز اپنایا۔ جی یہ کوئی دل کا رشتہ نہیں ہے، محض ایک ایگریمنٹ ہے، فہیم نے کھل کر جتایا۔ ہاں نصرہ نے ایک چیٹنگ کی ہے، فہیم مزید بولا۔ کیا؟ شامر نے جلدی سے پوچھا۔ ایگریمنٹ والی بات وہ جانتا تھا۔ نصرہ نے یہ نہیں بتایا تھا کہ بے ہوشی والے ڈرامے میں بھی ڈیل کا حصہ ہوں گے۔ فہیم کہکا لگا کر شامر کی شکل دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر تجسس کی جگہ ملامت تھی۔ بہت ذلیل ہو تم، شامر نے اسے گھورا۔ میرے دل کی آواز ہے، میری اضافی خوبیاں اپنی سو کولڈ بھابھی سے پوچھ لینا۔ فہیم ابھی باز نہیں آیا تھا۔ ایک شرارت سی اس کے پورے چہرے پر کھیل رہی تھی۔ خوش رہو یار، ایسے ہی۔ شامر نے اسے ہنستا دیکھ کر بے اختیار دعا دی۔ کیسے؟ نصرہ کی جان عذاب کر کے؟ فہیم نے اس کی دعا پر معصوم سے سوال کیا۔ آنکھوں میں نور شرارت ناچ رہی تھی۔ مرو تم، شامر نے اسے لعنت دی تھی۔ اسے مار کے انشاءاللہ۔ فہیم نے سینے پر ہاتھ باندھ کے مصنوعی تعظیم پیش کی۔ شامر اسے ملاحبتی نظروں سے دیکھتے کیا۔ وہ اگلے دن اسے گھر لے جا رہا تھا۔ دوران ڈرائیونگ دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی گھر جا کے اسے ٹھیک ٹھاک ذلیل کرے گا۔ ممکنہ بے عزتی کے احساس سے اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ فہیم نے ایک بیزار سی نظر اس پر ڈالی۔ اس کے کپڑے شکن آلود ہو چکے تھے۔ کل والا میک اپ مٹا مٹا سا قائم تھا، آنکھیں مستقل گیلی۔ وہ گود میں ہاتھ رکھے بیٹھی تھی۔ اب ہوش میں رہنا سوری۔ فہیم نے گھر کے پاس گاڑی جھٹکے سے روکتے ہوئے اسے جھٹکا لگایا تھا۔ جی، اس نے بد دقت تمام نظریں جھکائے اسے جواب دیا، جو اس کے انتظار کیے بنا گاڑی سے اتر کر گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ نصرہ نے تھک کر سر سیٹ سے ٹکا لیا۔ آنسو تیزی سے بہہ نکلے۔ شام کے سائے پھیل رہے تھے۔ نارنجی رنگ فضا میں شامل ہو چکا تھا۔ اسٹریٹ لائٹس آن ہو چکی تھی۔ دور کہیں سے اذان کی آواز گونجی۔ وہ نہا کر نکلی تھی جب ملازم نے اسے آ کر کھانے کی اطلاع دی۔ اچھا میں اس نے بالوں کو سمیٹ کر ایک طرف کیا اور گیلے سر پر ہی دوپٹہ اوڑھے چلی گئی۔ فہیم خان ٹیبل پر موجود تھا۔ وہ ایک دم رک گئی تھی، جیسے آگے بڑھنے کی ہمت ہی جواب دے گئی ہو۔ اسے لگا تھا وہ کہیں باہر ہوگا۔ وہ اس کی موجودگی سے لا علم تھی۔ اب کیا کھانا خود اٹھ کے آپ کے منہ میں آئے وہاں؟ فہیم نے طنزیہ انداز میں اس کا سکتا توڑا۔ ایک تو تم مجھے دیکھ کے یہ سٹاپ کھیلنا بند کر دو، سمجھی؟ اس نے نصرہ کو بری طرح ڈانٹا، جو ابھی بھی ٹیبل سے فاصلے پر تھی۔ سوری فہیم، نصرہ شرمندگی سے کہہ کر آگے بڑھی۔ سر، فہیم کا انداز بہت انسلٹنگ تھا۔ نصرہ کا چہرہ تپ گیا۔ میرا تم سے فرسٹ نیم ریلیشن نہیں ہے، فہیم نے اسے جتانے والے انداز میں سنایا۔ اتنی ذلت سے ہی اس کا پیٹ بھر گیا تھا۔ وہ سر جھکائے بنا کچھ کہہ لب کاٹتی وہاں سے نکل گئی۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے پلیٹ کھسکاتا ہوا باہر نکل گیا۔ کچھ روز یوں ہی خاموشی سے گزر گئے۔ وہ فہیم کی موجودگی میں کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی تھی۔ ملازم اسے کمرے میں ہی دانا پانی پہنچا دیا کرتا۔ فہیم اکثر سرکاری دوروں اور ذاتی دوروں میں مصروف رہتا۔ نکاح والی رات کے بعد نصرہ کی دوبارہ پیشی نہیں ہوئی تھی۔ وہ واقعی جانور نہیں تھا۔ اس نے نصرہ کو کوئی جسمانی ٹارچر نہیں دیا تھا، ہاں لیکن ذہنی ٹارچر کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ وہ ملول سی کمرے کی بالکنی میں کھڑی چاند کو تک رہی تھی۔ چہرے پر شدید سوگواری طاری تھی۔ غازی، اس نے ہواؤں کے حوالے ہولے سے اس کا نام کیا۔ اس کا چاند بھی کتنی دور تھا اس سے۔ وہ دونوں الگ الگ شہروں میں تھے۔ وہ کتنی آگے نکل آئی تھی اس سے۔ وہ کہاں ہوگا؟ کیا کر رہا ہوگا؟ کیا اس کو علم ہے کہ میں اس کی عشق میں کیا کر رہی ہوں؟ وہ خود سے سوال جواب میں مگن تھی جب اسے اپنے کندھوں پر کوئی بوجھ محسوس ہوا۔ غازی، وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ غازی مسکراتے ہوئے اس کی جانب بڑھا۔
وہ ایک کلچرل نائٹ شو میں شرکت کے لیے گیا تھا۔ جب راستے میں اسے ملازم کی کال آئی، نصرہ بی بی پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ میں نے پورا گھر دیکھ لیا صاحب۔ ملازم کی آواز سے پریشانی صاف ظاہر تھی۔ فہیم نے تیزی سے گاڑی کو واپسی کے راستے پر ڈالا۔ اس کے چہرے پر شدید تناؤ تھا۔ آپ جانتے ہیں نا آپ میرے لیے کیا ہیں؟ نصرہ نے روتے ہوئے غازی کو ہلایا جو مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کا غم میری ہر خوشی پہ بھاری ہے غازی۔ اس بار وہ پھوٹ پھوٹ کے روتی، دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے وہ سسک رہی تھی۔ رات گہری ہو رہی تھی۔ پارک کا چوکیدار اسے حیرانی سے خود کلامی کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ وہ نصرہ کو گھسیٹتا ہوا گھر کے اندر لایا۔ ملازم نے دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے بنا کسی لحاظ کے صوفے پر پٹکا۔ نصرہ کراہ کے رہ گئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کے غصے سے لال ہوتے فہیم کو دیکھا۔ تم دونوں کو اب بھی اسی وقت یہاں سے فارغ کر دوں گا۔ اگر اب میرا دماغ کسی نے خراب کیا تو آئی سمجھ۔ فہیم نے اس کے ساتھ ساتھ ملازم کو بھی لپیٹ میں لیا۔ تم سے ایک لڑکی پہ نظر نہیں رکھی جاتی؟ وہ ملازم آصف پر دھاڑا جو تھر تھر کانپ رہا تھا۔ وہ مظلوم فہیم خان کے گھر باقی عیش میں تھا۔ گاؤں کی مشقت کے مقابلے میں یہاں راحت ہی راحت تھی۔ اور تمہارا تو میں دماغ ٹھیک کرتا ہوں۔ اب توپوں کا رخ نصرہ کی جانب مڑا جو صوفے پر اونڈی پڑی ہنوز سسک رہی تھی۔ کیسا الوژن تھا؟ وہ کیسے کالونی کے پارک تک چلی گئی؟ کب سے غازی کے حوالے سے باتیں کیے جا رہی تھی۔ پارک میں اکا دکا لوگ موجود تھے جنہوں نے شاید اس کی طرف دھیان نہیں دیا تھا، مگر چوکیدار نے اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے اسے نظروں میں رکھا ہوا تھا۔ ملازم کی کال کے بعد وہ بہت رش ڈرائیونگ کرتا ہوا گھر تک آیا تھا۔ گاڑی سے نکل کر اس نے سیدھا پارک کا رخ کیا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دماغ میں تھا کہ شاید وہ گھر سے نکل کر پارک کی طرف ہی گئی ہوگی، اور تو کوئی اس کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا، نہ وہ یہاں اس کے علاوہ کسی سے واقف تھی۔ چوکیدار کی نشاندہی پہ وہ اس بینچ تک آیا جہاں وہ اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے چوکیدار نے مزید بتایا کہ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی۔ جن لوگوں کو وہ کبھی منہ نہ لگاتا تھا آج اس لڑکی کی وجہ سے منہ کو آگے تھے۔ وہ اس کا بازو دبوچ کر اسے گھر تک لایا تھا۔ نصرہ کو یاد تھا وہ کلچرل شو میں بڑی تیاری کے ساتھ گھر سے نکلا تھا۔ وہ اس وقت کالے کرتے شلوار میں اجرک پہنے ہوئے تھے، بائیں ہاتھ میں قیمتی گھڑی جبکہ پاؤں پشاوری چپل میں مقید تھے۔ نصرہ سنبھل کر صوفے پر بیٹھی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے مقابل بیٹھا۔ پیشانی پر کئی بل لیے ہوئے فہیم کو دیکھ کر نصرہ کے سارے کس بل نکل گئے تھے۔ ذلت پارٹنر آصف بھی جا چکا تھا۔ اس نے گیلی آنکھیں اٹھا کر سامنے بیٹھے اسرائیل کو دیکھا جو کسی بھی وقت اس کی جان نکال سکتا تھا۔ اور مجھے ساتھ ہی دانا اسفیر خان یاد آ گیا۔ وہ بھی ایسے ہی بیٹھا تھا کرسی پر کسی موت کے فرشتے کی طرح۔ اگر تم نے یہی سب کرنا تھا تو یہاں کیوں آئی تھی؟ فہیم نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ حال عدالت لگ چکی تھی، مجھے دھوکا ہوا تھا کہ غازی آگے۔ نصرہ کا لہجہ کھویا ہوا سا تھا، وہ کچھ دیر قبل کے الوژن میں تھی۔ اگر اسے آنا ہوتا تو تم یہاں تک آتی ہی کیوں؟ فہیم کو اس اندیکھے شخص سے عجیب چرسی ہوئی تھی۔ اسے نصرہ پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ شامر کی کالز کی تعداد اس کے فون پر بڑھے جا رہی تھی۔ وہ کراچی میں ہے اور تم لاہور میں، سمجھ رہی ہو؟ فہیم نے اسے شانوں سے تھام کر ہلایا۔ وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس کے ہاتھ اپنے شانے سے ایک جھٹکے سے ہٹائے تھے۔ مجھے پتا ہے وہ کہاں ہے، اس نے گلوگیر لہجے میں اسے جتایا۔ زیادہ یاد آ رہی ہے تو چلی جاؤ اس کے پاس۔ فہیم غصے سے پھنکارا۔ شٹ اپ۔ وہ کپ کپا کے رہ گئی تھی۔ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کو فہیم نے اپنی ہاتھ سے جھٹک کر نیچے کیا۔ آئندہ یہ حرکت نہیں کرو گی۔ فہیم نے اس کا بازو کھینچ کر اسے اوپر اٹھایا۔ وہ یکدم اس کے کندھے سے جا ٹکرائی۔ فہیم اسے ساتھ لے اپنے کمرے کی جانب مڑا۔ وہ سر جھکائے آنسو بہاتی کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کا بازو ہنوز فہیم کی گرفت میں تھا۔ اسے غازی کے عشق کی بڑی قیمت چکانی پڑی تھی۔ فہیم نے اپنے ساتھ اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر کمرے میں قبر جیسا اندھیرا کیا۔ بہت ساری نمی اس نے اپنے کرتے پہ محسوس کی۔ وہ نصرہ کے آنسو تھے۔ نصرہ کے ہونٹوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ کر اس نے بیک وقت کی سسکیوں کا گلا گھونٹا۔ میں اپنا سارا بدن مطمئن تو کر لوں گی، مگر یہ آنکھیں جنہیں تو نظر نہیں آیا۔ وہ تکیے میں سر دیے پڑے رہی۔ فہیم اس کے سامنے ہی نک سک سے تیار ہو کر دفتر کے لیے نکل چکا تھا۔ وہ اس کے سامنے سوتی بنی رہی۔ گو کہ فہیم جانتا تھا وہ جاگی ہوئی ہے، مگر اس کے کمرے میں ہونے کی وجہ سے وہ اس کے سامنے اٹھ کر نہیں جا سکتی تھی۔ اس نے تیاری میں قصدن دیر کی۔ وہ اسے تنگ کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا تھا۔ نصرہ تکیے کو بھیج کے اسے کن اکھیوں سے دیکھتی رہی۔ جس وقت وہ کمرے سے نکل کر باہر آیا، سارا کمرہ اس کی سسکیوں سے گونج اٹھا۔ شامر اس کے مقابل بیٹھا ہوا تھا۔ دونوں نے دفتر میں ہی ناشتہ آرڈر کر لیا تھا۔ اب نصرہ کیسی ہے؟ شامر نے لیپ ٹاپ پر مصروف فہیم سے پوچھا جو انک بلو شرٹ پہ بلیک کوٹ پہنے پچھلے دنوں سے مختلف اور فریش لگ رہا تھا۔ ٹھیک ہے وہ، فہیم نے اسی مصروف انداز میں جواب دیا۔ اچھی لڑکی ہے۔ شامر نے لفظ اچھی پہ زور دے کر اس کی تائید چاہی۔ اتنی اچھی ہے تو گود لے لو۔ او میرے اللہ، اس سے ذرا شرم نہیں ہے کہ اس کی بیوی ہے یہ؟ فہیم نے اس بار آبرو اٹھا کر شامر کو تیکھے انداز میں جواب دیا۔ تم میرے دوست ہو، اس کے نہیں۔ مجھے پتا ہے وہ کیا ہے، کیسی ہے۔ اس کی ایڈورٹائزمنٹ مت کیا کرو میرے آگے ہر وقت۔ فہیم شدید جھنجھلا گیا۔ شامر کو برا سا محسوس ہوا۔ کچھ بھی تھا، وہ نصرہ کی ہمدردی کے چکر میں فہیم کی ناراضگی مول نہیں لے سکتا تھا۔ دونوں نے ہر برے وقت میں بنا کسی سوال جواب کے ایک دوسرے کی مدد کی تھی ہمیشہ۔ ہاں، ایک مرتبہ اٹکنے لگ جاؤں تو اٹکتی رہتی ہوں، کچھ 1 منٹ تک یا چند سیکنڈ تک۔ لو جی پھر سے۔ اچھا سوری۔ شامر کا انداز ہار ماننے والا تھا۔ چلو ناشتہ کرو، تھوڑا
ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس نے فہیم کو ہولے سے کہا۔ فہیم لب کاٹتے ہوئے کسی سوچ میں گم تھا۔ اسے بے ساختہ اپنے سینے پر کچھ نمی سے محسوس ہوئی۔ سر جھٹ کے چائے کی طرف متوجہ ہوا۔ جس وقت وہ گھر میں داخل ہوا، نصرہ ٹیبل پر ہاتھ ٹکائے حسن و ملال کی تصویر بنی بیٹھی تھی، رات والی حالت سے قدرے مختلف۔ پرنٹڈ بلو اینڈ وائٹ ہلکی کمبینیشن کے سوٹ پہ بڑا سا پنک سادہ دوپٹہ پھیلائے وہ اپنی ہی دنیا میں تھی۔ کون مر گیا؟ فہیم نے اس کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں اس کی سوگواری پر سوال کیا۔ السلام علیکم۔ وہ ایک دم سے اس کے سامنے دیکھ کر گھبرا کے بول اٹھی۔ آصف چائے لو۔ اس نے اس کے سلام کا جواب دیے بغیر ملازم کو آواز لگائی۔ ذلت تھی، وہ سلام دعا تک کا رواں نہ تھا۔ آصف 2 کپ چائے لیے حاضر ہوا۔ فہیم کا مخصوص بلیک مگ اس کے سامنے رکھتے ہوئے نصرہ کا وائٹ مگ اس کے سامنے رکھا۔ فہیم نے نصرہ کو اکثر اسی مگ میں چائے پیتے دیکھا تھا۔ دونوں نے ایک طرف ایک دوسرے کے مگ دیکھے، ہر چیز میں تضاد تھا۔ رات میں ریڈی رہنا، شامر کی وائف نے اپنی بھانجی کی سالگرہ میں انوائٹ کیا ہے اور تمہیں لانے پہ بہت اصرار کیا ہے۔ فہیم نے اسے متوجہ کیا جو چائے کی سپ لیتے ہوئے اس کی بات سن رہی تھی۔ آصف کچن سے نکلتا اس منظر کو دیکھ کر ٹھٹک سا گیا۔ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ؟ وہ حیران سا باہر کام سے نکلا۔ میں نہیں جاؤں گی سر، نصرہ نے بے دلی سے جواب دیا۔ اس کی آواز سے اس کی تھکن محسوس کی جا سکتی تھی، مگر سامنے بھی فہیم خان تھا۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، تمہیں بتا دیا ہے، دیٹس اٹ۔ فہیم قطعی انداز میں کہتا ہوا اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ نصرہ بچوں کی طرح ٹیبل پر ہیڈ ڈاؤن کر کے بیٹھ گئی۔ وہ شامر کی کال کے بعد اپنی تیاری میں جٹ گئی۔ تقریب گھر کے لان میں ہی رکھی گئی تھی تو اس نے رات کے حساب سے بلیک پینٹ پہ بلیک شرٹ کا انتخاب کیا۔ بائیں ہاتھ میں نفیس گھڑی، سٹائلش سے جوتے پہن کر خود پر پرفیوم کا سپرے کرتے ہوئے اس نے تنقیدی نظر سے اپنا جائزہ لیا۔ وہ اچھا خاصا خوبرو تھا۔ غازی کیسا ہوگا؟ عجیب سا سوال یکدم اس کے ذہن کی سطح پر ابھرا۔ وہ خود ہی اپنے ذہن میں آنے والے سوال پر چونکا تھا۔ آئینے کو کچھ دیر تکتے رہنے کے بعد اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ وہ کال لاگ میں کچھ تلاش کر رہا تھا۔ تھوڑی دقت کے بعد اسے اپنا مطلوبہ نمبر مل گیا۔ بیل جا رہی تھی۔ تقریب میں فہیم اپنے دفتری دوستوں کے ساتھ اسے مکمل نظر انداز کر کے انجوائے کر رہا تھا۔ وہ مسز شامر سے ملنے کے بعد ایک کونے میں لگے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ڈیپ پنک کلر کی فراق کے ساتھ سیدھا ٹراؤزر پہن رکھا تھا، دوپٹہ ایک طرف ڈال رکھا، بال کھلے چھوڑے ہوئے تھے، بڑے بڑے جھمکے اس کے کانوں پر خوب سج رہے تھے۔ میک اپ اس نے بہت ہلکا کیا تھا، البتہ لپسٹک کے 3-4 کوٹ لگا کر ہونٹ نمایاں کر لیے تھے۔ وہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی۔ شامر اور مسز شامر نے بہت گرم جوشی سے اس کا ویلکم کیا، اکا دکا لوگوں سے بھی ملوایا، جبکہ فہیم خان تو ایسے تقریب میں ایسے گھوم رہا تھا جیسا اکیلا آیا ہو۔ وہ ملول سے ایک کونے میں بیٹھے اسے کہکہ لگاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ایک قتل کی اجازت ہوتی تو اب تک یہ نیک کام کر چکی ہوتی۔ فہیم اسے کبھی تم اور کبھی آپ کہہ کے مخاطب کرتا۔ وہ جانتی تھی اس کے دل میں اس کے لیے کوئی عزت نہیں، اور خود نصرہ کے دل میں جو فہیم کے لیے عزت تھی وہ نکاح کی رات ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ وہ صرف ایگریمنٹ کی وجہ سے اسے سر کہتی۔ پہلے اس کے سر کہنے میں ایک احترام اور روب ہوا کرتا تھا۔ نصرہ کو ایک دم روشنیاں مدھم محسوس ہوئی۔ اس نے حسرت سے بے فکری سے کھلکھلاتی ہوئی عورتوں کو دیکھا جو پورے اعتماد سے اپنے شوہروں کے ساتھ کھڑی تقریب کا مزہ لے رہی تھی۔ وہ بھی کبھی ایسی ہی اپنی فیملی فنکشنز میں کھلکھلاتی ہوئی گھوما کرتی تھی۔ فیملی گھر، ان لفظوں کے ذہن میں آتے اس کے حلق میں گولے اٹکنے لگے۔ ہائے، ایک آہ اس کے لبوں سے نکلی تھی۔ اس نے سارے آنسو اپنے اندر اتارے۔ وہ جانتی تھی اس کے سر پر نہ کوئی آسمان تھا، نہ پیروں کے نیچے زمین۔ تقریب سے واپسی پر گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ فہیم ایک ہاتھ ٹکا دوسرے ہاتھ سے ڈرائیونگ پہ مصروف تھا، جبکہ نصرہ کھڑکی سے باہر منہ دیے ہواؤں میں راستے بناتی غازی کی یادوں کے سنگ سفر کر رہی تھی۔ اسے غازی کے گاڑی میں لی گئی تصویر بہت زیادہ پسند تھی۔ وہ ہمیشہ سوچتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ کبھی سفر کرے گی تو اس کے بازو سے ٹکا لے گی۔ اس نے تو پتہ نہیں کیا کیا سوچ رکھا تھا، کیسے کیسے خواب بنے تھے جن کی بھیانک تعبیر آج اس کے برابر میں بیٹھی تھی۔ اس نے تھک کر سیٹ سے سر ٹکا لیا، آنکھیں موندی ہوئی تھی جب اسے اپنے ہاتھ پر ایک کوئی لمس محسوس ہوا۔ اس نے گھبرا کے آنکھیں کھولی۔ فہیم کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں موجود تھا۔ وہ اس کی اس عنایت کا مقصد پل میں سمجھ گئی تھی۔ میں بہت تھک گئی ہوں۔ نصرہ نے آنے والے طوفان کے آگے بند باندھنے کی ناکام کوشش کی۔ یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، مر جاؤ کسی نالے میں کود کے تم۔ فہیم کے لبوں پر تپا دینے والی مسکراہٹ ابھری۔ یہ زیادتی ہے، نصرہ بے بسی سے بولی۔ یہ ایگریمنٹ ہے، فہیم نے ترکی جواب دیا۔ میں نے کسی اور کے عشق میں تیرے ہجر کو کاٹ لیا، دکھ دیکھ یہ تالا کھول لیا اور کسی کی چابی سے۔ نصرہ خاموشی سے آنسو بہانے میں مگن تھی، منہ پہ ہاتھ رکھے ممکنہ نکلنے والی آہوں کو روکنے کی ناکام کوشش میں لگی رہی۔ وہ اسے بازو میں بھیجے گہری نیند میں تھا۔ وہ کسی ڈائجسٹ رائٹر کے ناول کا ہیرو نہیں تھا جو سارا دن ظلم کرنے کے بعد اسے سوتے ہوئے کوئی معصوم فرشتہ لگتا۔ اس کے لیے نصرہ کے دل میں کوئی نرم گرم جذبہ نہیں ابھرتا تھا۔ اس کا دل چاہا فہیم کو نیند میں ہی قتل کر کے جہنم واصل کرتے جس نے اس کی زندگی عذاب بنا رکھی تھی۔ ایک دم کمرے میں روشنی سی ہوئی، ٹیبل پر پڑا فہیم کا فون بجنا شروع ہوا۔ بیل مستقل آ رہی تھی۔ اس نے مڑ کر ہلکے سے اسے ہلایا۔ سر اٹھے۔ نصرہ نے اس کا شانہ ہلایا۔ وہ خود پھنسی ہوئی تھی۔ فہیم نے خوابیدہ سی آواز نکالی، آنکھیں ہنوز بند تھی۔ وہ آپ کا فون آ رہا ہے۔ نصرہ نے اسے پھر جگانے کی کوشش کی، لیکن ساتھ اس کے بازوں کے شکنجے سے نکلنے کی بھی
क्या मुसीबत है भाई। फ़हीम ने इसे झटके से खुद से अलग किया। नुसरा को बहुत इंसल्ट फील हुई। वो मोबाइल हाथ में ले चुका था। नुसरा ने देखा वो कुछ चौंका हुआ सा था। इससे पहले कि वो कुछ पूछती मोबाइल देखकर कमरे से बाहर निकल चुका था। नुसरा तो जान छूटने पर फ़ौरन ही अपने कपड़े दुरुस्त करती अपने कमरे में चली गई। वो इसकी रवायती बीवी होती तो यकीनन इस वक्त आने वाली कॉल के बारे में तफ्तीश जरूर करती, मगर फ़हीम के किसी मामले में इसे खाक दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने हिस्से की जंग लड़ने में शल रहती थी। वो वापस आया तो नुसरा जा चुकी थी। इसने नंबर ब्लॉक लिस्ट में डालकर मोबाइल एक तरफ फेंका और ऊंधा बेड पर गिर गया। नींद रुखसत हो चुकी थी। इसका दिमाग जाग चुका था। वो आगे का लहलमल सोचने लगा। एक कमीनगी इसके चेहरे पर साफ आया थी। ऐसा क्यों लग रहा है कि प्लीज़ ऐसा ना हो मैं अभी ये पढ़ के थक गई हूँ। सुबह ऑफिस के लिए निकलने से पहले इसने मुलाजिम को दिन भर के काम और ज़रूरी हदायत दी। निकलने से पहले वो नुसरा के कमरे की जाने बढ़ा। वो इस वक्त वाशरूम में थी। टेबल पर सामने ही वो डायरी पड़ी थी जिसमें वो इसे अक्सर बिस्तर कुछ लिखते हुए देखता रहता था। वाशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। शायद अभी इसके बाहर आने में वक्त था। फ़हीम ने डायरी खोल के सफ़ात पर नजरें दौड़ाई। एक सफ़े पर नज़र पड़ी थी और वो सुन रह गया था। गाँव जाने का कब इरादा है? शामिन ने इससे दरियाफ्त किया। वो दोनों इस वक्त फील्ड विजिट पर निकले हुए थे। देखो अब चचा जान की बरसी पर ही जाऊंगा, 2 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा, फ़हीम ने इसे आगाह करते हुए कहा। और नुसरा कहाँ रहेगी? शामिर को अचानक इसका ख्याल सताया। क्या बात है, अब इसके जिक्र के बगैर तुम्हारा दिन नहीं गुजरता? फ़हीम ने शदीद तंजिया लहजे में शामिर को सुनाई। तुम्हारे हवाले से अहम हो चुकी है वो यार। शामिर ने भी तब का जवाब दिया। जब मैं इसे पाँव में रख रहा हूँ तो तुम क्यों उठा के सर पे रख रहे हो भाई? फ़हीम के अंदाज में हिटक थी। साथ रहते हुए जानवर से भी मोहब्बत हो जाती है, वो तो फिर इंसान है। शामिर अफसोस से इसे देखते हुए गोया हुआ। इस पे एतबार नहीं किया जा सकता, तुम प्यार की बात कर रहे हो। फ़हीम बेसाख्ता हंसा था। बहुत सा तंज, हकारत और गुस्सा इसकी हंसी में शामिर को महसूस हुआ। ये सब नुसरा के लिए था यकीनन। वो शाम को घर पहुंचा तो नुसरा और आसिफ बहुत जोश से एक साथ उठे। वो कुछ हैरान होता हुआ आगे बढ़ा। किसने सजा में खड़ा किया है? वो टाई की नोट ढीली करता हुआ सोफे पर बड़े स्टाइल से बरजमान हुआ। वो दोनों को स्टैंड अप पोजीशन में देखकर तन से गोया हुआ। आज बीबी और मैंने मिलकर पूरे घर की सफाई की है और बहुत ही मज़े का खाना भी बनाया है। आसिफ पुरजोश से बताने लगा। मुझे पता है जोश आएगा, लेकिन जब शीना के आ जाता है ना तो शीना पहले ही मतलब फीका पड़ जाता है। जबकि नुसरा और शामिर से शाबाशी के इंतजार में थी। यूं भी वहशत से घबरा कर इसे कुछ न सूझा तो घर की सफाई में जुदगी मुलाजिम की मदद से इसने पूरा घर चमका दिया था। अच्छा, तो ये गन तुम लोगों ने फैलाई है? फ़हीम ने इनकी मेहनत पर पूरा समुंदर फेर दिया। नुसरा को जितनी गालियां याद आई थी दिल में इसने फ़हीम पर वारी। जान जल के रह गई थी इसकी। आसफ का सारा जोश जा की तरह बैठ चुका था। अच्छा लो भाई तुम्हारी जजा। इसने वॉलेट से 1000 के कई नोट निकाल के आसिफ की तरफ किए, जो खुशी से पागल होता नोटों की तरफ लपका। इसने मुड़ के नुसरा को भी वो पैसे दिखाए। वो फीकी सी मुस्कुराहट लिए आसिफ को देख रही थी, जबकि बड़ी जानदार मुस्कुराहट लिए फ़हीम बड़ी जानदार मुस्कुराहट लिए इसे ही देख रहा था। खाना लगाओ जाके। फ़हीम ने आसिफ को मंजर से गायब किया और नुसरा के करीब आया। मुलाजिम को तो जजा दे दी। फ़हीम इस पर झुक के बोला। नुसरा का सांस रुका। मुलाजमा की सज़ा बाकी है। फ़हीम के लहजे में आंच थी। नुसरा के कान की लुए दब गई। वो इसे खींचता हुआ ले जा रहा था। हमारी तकलीफ के बुलबुला के रह गई। छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है सर। नुसरा बराबर का चला रही थी। इसे झटका तब लगा जब फ़हीम ने इसे इसके ही कमरे में लाकर पटका। वो कंगसी से देख रही थी। क्या है ये? फ़हीम ने टेबल से डायरी उठाकर इसके मुंह पर खींच मारी। वो शशदर रह गई। इसके वहमो गुमा में भी नहीं था कि फ़हीम कहते वो डायरी लग जाएगी। वो कभी इसके कमरे में आया। नुसरा सोच में पड़ गई। फ़हीम इसके मुकाबिल घुटनों पर आकर बैठा और इसके मुंह के आगे डायरी लहराई। ये क्या है? इसने वो सफ़ा आगे किया जिस पर इसने फ़हीम के लिए अपने दिल की भड़ास निकाली थी। शदीद नाजेब अल्फाज। ये हकीकत है, नुसरा ने दीदा दिलेरी से जवाब दिया। बस सब लुटा चुकी थी। इसे सब अब कुछ खोने की परवाह ना थी। फ़हीम के लिए अल्फाज नए नहीं थे। वो जानता था नुसरा इसे इन्हीं अल्फाजों में याद करती होगी। इसने वो सफ़ा आगे किया जिस पर इसे शदीद खोलन हुई थी। और ये क्या है? फ़हीम धाड़ा। ये मेरी वाहिद और आखिरी ख्वाहिश है। नुसरा का लहजे में बर्फ़ का लहजा आई थिंक बर्फ़ हो रहा था। पूरी कर दूं? फ़हीम ने स्टाइल से अपनी जेब से पिस्टल निकाल कर इस पर तानी। वो अपनी सेफ्टी के लिए पिस्टल साथ रखता था, जिसका लाइसेंस भी इसके पास मौजूद था। बिस्मिल्लाह। नुसरा के चेहरे पर बला का सुकून था। फ़हीम की रगें तन गई। 3 2 1 एक धमाका सा हुआ था। आसिफ किचन में खड़े कद से गिर पड़ा। इसने कॉल लॉग में अपना मतलूबा नंबर तलाश किया। थोड़ी दिक्कत के बाद इसे नंबर मिल गया। बेल जा रही थी। इसके कान बेल और नजरें दरवाजे पर थी। लाइन कट कर दी गई थी। इसने हैरत से फ़ोन की स्क्रीन को देखा। कुछ देर सोचने के बाद इसने पैगाम टाइप करना शुरू किया। मैं फ़हीम दिलावर खान, आपकी बहन नुसरा मेरे पास खैरियत से है और खुश है, शुक्रिया। रेहान हैदर के नंबर पर पैगाम सेंड करके वो बाहर गाड़ी की तरफ रवाना हुआ जहाँ नुसरा फंक्शन पर जाने के लिए इसकी मुंतज़िर थी। और वो गोली वो किसको लगी?
आसिफ को कुछ देर तक समझ नहीं आया। आवाज़ बहुत ज़ोरदार थी और बहुत करीब से आई थी। वो किचन से निकलकर नुसरा के कमरे की तरफ भागा। इसने फ़हीम को नुसरा के कमरे की तरफ जाते हुए देख लिया था। आसिफ ने दर्द से दरवाज़ा खोला था। नुसरा कानों पर हाथ रख के काँप रही थी, जबकि फ़हीम हाथ में पिस्टल लिए उठ खड़ा हुआ। बालकनी में एक गमला टूटा पड़ा था, मिट्टी ही मिट्टी थी। पानी दो बीबी को। फ़हीम की इस्तज़ाइया सी आवाज़ कमरे में उभरी। नुसरा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, जबकि आसिफ अभी तक हक्का बक्का दरवाजे में इस्तादा आएगा। फ़हीम ने कमरे से निकलते हुए मुड़ कर नुसरा को देखा। आसिफ ने फ़ौरन इसका रास्ता छोड़ा था। तुम एक दफ़ा मर तो जाओ, मैं वादा करता हूँ ये तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। इट्स अ मीन या मीन आएगा, प्रॉमिस मेरी जान। फ़हीम ने जानदार मुस्कुराहट लिए सीने पर ताज़ीमन हाथ रखा। दिल करा फ़हीम का मुंह नोचूं और ऐसा नोचूं कि इसका मुंह सीधा ना हो, दोबारा सही ना हो। नुसरा मुंह फाड़े इसे तक रही थी। वो शामिर के साथ लंच के लिए बाहर आया था। दोनों इस तरह काफ़ी दिनों बाद मिले थे, दफ्तर से बाहर कामों से हटके। वेटर ऑर्डर ले जा चुका था। मुझे नुसरा के भाई की कॉल आई थी। फ़हीम ने शामिर को आहिस्तगी से बताया। इसके लहजा बहुत मुताद था। कब? शामिर को झटका लगा था। तुमने तो बताया था कि इसके भाई से डिसोन कर चुके। शामिर का लहजा तजस्सुस इंतहा था। हाँ, कर चुके थे डिसोन, मगर तुम्हारे घर पार्टी में आने से पहले मैंने इनसे राब्ता किया था, मगर उन्होंने मेरी कॉल पिक नहीं की थी, तो मैंने इन्हें मैसेज लीव कर दिया कि वो मेरे पास खैरियत से है। फिर शामिर हैरत की जद में था। इसे अखलाक से फ़हीम सेवा की उम्मीद नहीं थी। चलो, अब कम से कम वो लोग सुकून में होंगे कि इनकी बहन महफूज है। शामिर को नुसरा के घर वालों से गायबाना हमदर्दी महसूस हुई। नेकी मेरे गले पड़ गई है यार। फ़हीम के अंदाज में झुंझलाहट थी। क्यों? शामिर ने हैरत से पूछा। उन्होंने मुझे फंक्शन से रात वापसी पर कॉल की। मैं सो चुका था। नुसरा साथ ही थी। मैं मोबाइल पर बात करता हुआ बाहर निकल गया। मसूफ फरमा रहे थे कि इनकी बहन से मिलवा दो, बात करवा दूँ। फ़हीम के लहजे में तंज था। तो तुमने बताया नुसरा को? शामिर के पेट में बल पड़े थे। नहीं। फ़हीम के लहजे में सुकून था। शामिर ने हैरत से देखा। मेरा कोई इरादा नहीं बहन भाई को मिलवाने का। नुसरा मेरी मलकियत है अब। मैंने झूठ बोला कि वो आपसे बात नहीं करना चाहती, मिलने से मना कर चुकी। फ़हीम के लहजे में कोई शर्मिंदगी नहीं थी। शामिर ने तासुफ से देखा। इतना घटिया आदमी, तुम्हें अंदाज़ा है कि तुमने एक मासूम जान पर कितना जुल्म किया? इसके घर वालों को ही इसके खिलाफ कर दिया। वो पहले भी इसके हक में नहीं थे। फ़हीम का इत्मीनान बरकरार था। इसे अपने किए पर बाकी कोई पछतावा नहीं था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए फ़हीम। शामिर ने इसे गैरत दिलाने की कोशिश की। अपनी चीज़ पे कैसी शर्म? फ़हीम की जटाई बरकरार थी। वो कोई चीज़ नहीं, इंसान है, होश करो। शामिर ने दबे हुए लहजे में इस पर गुस्सा किया। तुम इसे इसके भाई से मिलवाते, कराची जाने देते? मिलवाने में क्या हर्ज है? शामिर को इस पे शदीद गुस्सा आ रहा था। वो नुसरा को बहनों की तरह समझता था। इसके दुख पे इसे भी गम महसूस हुआ। इस पे बाहर की दुनिया बंद है अब ना। नुसरा वो कार्ड है जिसे मैं शो नहीं करवा सकता। फ़हीम का लहजा गहरा था। ये क्या करने वाला है, मुझे समझ नहीं आ रही। वो मज़े से सोफे पर बैठा पाकिस्तान बामुकाबला इंडिया देख रहा था। आसिफ रात के खाने की तैयारी में मगन था। नुसरा मलगजे से काले सूट में अपना वही पिंक बड़ा सा शालमा दुपट्टा पहने इसके सोफे के साथ पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। इसने इसे बैठे हुए देख लिया था। आसिफ ने दोनों के आगे इनके मखसूस चाय के मग रखे। वो बेजारी से चाय पीते हुए इसे देख रही थी, जो कभी पाकिस्तान की बॉलिंग की तारीफ कर रहा था, तो कभी किसी इंडियन बैट्समैन के चौके छक्के पे वाह वाह कर रहा था। अब किसकी साइड है? आप किसकी साइड हैं? सॉरी। इसने उलझन भरी नज़रों से इसे देखकर सवाल किया। जो अच्छा खेले इसे सपोर्ट करते हैं हम। फ़हीम ने बुर्दबारी से जवाब दिया। मगर तुम तो वही अवाम होगी दुआओं से जितवाने वाली। नॉनसेंस। फ़हीम ने इसे आड़े हाथों लिया। वो सिटपटा के रह गई। मुझे ये खेल पसंद नहीं, नुसरा ने बेजारी से जवाब देते हुए कहा। मुझे तुम पसंद नहीं? शक्ल गुम करो यहाँ से। फ़हीम इसे मज़ीद जलील किया। नुसरा तुम्हें क्रिकेट क्यों नहीं पसंद? मुझे बेशक मैं नहीं देखती, लेकिन मुझे क्रिकेट पसंद है। और पाकिस्तानी टीम का जो हाल है ना, इस वजह से मैं नहीं देखती। मैंने लास्ट क्रिकेट 2021 के बाद 22 में सरसरी सा देखा था, और 2021 में से ही देखा था, जब पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया था और ऑस्ट्रेलिया से हार गया था ना। जब बस फिर मेरी उस टाइम सर्दियाँ थी। मेरी बहन ने भाई नमाज़ पढ़ी सर्दी में, जीत जाए। ये सही कह रहा है, लड़कियां तकरीबन ऐसी होती हैं, दुआएं मांग रही होती हैं कि प्लीज़ जीत जाए, प्लीज़ जीत जाए। और जब हार गए थे ना, 2 मिनट के लिए मैं रोई भी, और मैंने अलग से शिकवा भी किया। और फ़ौरन फिर मैंने कहा कि नहीं, ये तो गेम ही है, तो शिकवा नहीं करना चाहिए। लाइक उसके बाद फिर 2022 का वर्ल्ड कप था, और वो क्या था, T20। और उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए T20 था, और वर्ल्ड कप भी कह सकते हैं कि उतना पता नहीं क्या था। लाइक T20 था बट, और उसमें ना क्या कहते हैं, मैंने वो सरसरीदा देखा था। उसमें एक क्रिकेटर था, मुझे बहुत पसंद था। उसकी आंखों पे चश्मा था, और वो पाकिस्तानी टीम में नहीं था। और हाँ, कोई मेरा मजाक ना बनाए कि आपको नहीं पता वर्ल्ड कप ये वो, मुझे सारा पता है, ठीक है। यहाँ पे मुझसे गलती होगी। मेरे नाना अबू ने मुझे ये देखना सिखाया था।
खैर बातें होती रहेंगी। नुसरा इतनी हिक्कत से सुरख पड़ गई, वो एकदम उठकर बाहर की जानिब भागी थी। इसकी चाय यूं ही आधी रह गई। फ़हीम ने नज़रों से इसका ताक़ुब किया। नुसरा कमरे में आकर देर तक हिचकियों से रोती रही। आज शिद्दत से इसे घर याद आ रहा था, इसका सबसे अजीज़ दार ठिकाना। हाँ ठीक हो रहा है मेरे साथ, मुझ जैसी लड़कियाँ ऐसे ही रुल जाती हैं। इसने जी भर कर खुद को कोसा। अब्बू वो घुट घुट कर खूब रोई। ये हम ही हैं जो तेरा दर्द छा कर दिल में कम दुनिया के बदस्तूर किए जा रहे हैं। शामिर किसी काम से फ़हीम की पादस घर आया था। फ़हीम के सॉरी नुसरा ने आसिफ को हटाकर चाय के इंतजामात खुद देखने शुरू किए। शामिर इसके लिए इसी घुटन में ताज़ा हवा का झोंका थे। इसे कभी कभी हैरत हुई कि वह फ़हीम जैसे इंसान के दोस्त कब कैसे बन गए। इसे तो लगता था कि अल्लाह ने खास फ़हीम खान को इस दुनिया में इसकी जिल्लत का वसीला बनाया है। वह दोनों एक छत के नीचे रहते हुए भी गुर्बत के हिदों को छू कर आने के बाद भी मुख्तलिफ अंदाज में जी रहे थे। जानवर मोहब्बत पहचान लेते हैं लेकिन इंसान नहीं। वो ड्राइंग रूम तक चाय की ट्रे लेकर पहुंची थी जब इसके कानों में शामिर की आवाज़ आई। मौजू गुफ्तगू यकीनन इसी की ज़ात थी। अखलाकी हदूद के परे रखते हुए इसने कान लगाए। इसे मौका तो दो, बच्चे होंगे तो सब नॉर्मल हो जाएगा। शामिर फ़हीम को समझा रहा था। इसे एकदम शामिर जहर लगा था। फ़हीम को जानते हुए भी वो मज़ीद नुसरा की जान पर जुल्म करने का मशवरा दे रहा था। नुसरा को अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ। फ़हीम का हुक्माना फितरत से वो वाकिफ़ थी। अगर इसने बच्चे की पैदाइश की जिम्मेदारी दे दी तो जिस अजाब से बचाव के लिए भाग कर यहाँ आई थी वो जंजीर इसके पाँव में यहाँ पड़ने वाली थी। अगर इसे यही सब करना होता तो वो इतना कुछ झेलती ही क्यों, जिल्लत का इंतखाब करती ही क्यों। गाजी के नाम पर जो रसवाइयाँ वो ख़रीद चुकी थी, इसका अजाला अब किसी सूरत मुमकिन नहीं था। ये सिर्फ वो जानती थी कि वो किसी मर्द के साथ नॉर्मल ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकती थी। मैंने नुसरा से जिस्मानी तल्लुकात के लिए निकाह किया है, खुशगवार कामयाब इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए नहीं। फ़हीम की काटदार आवाज़ सुनकर वो होश में आई थी। कुछ टूटा था इसके अंदर। ऐसे मर्द मर क्यों नहीं जाते? लानत देती हूँ ऐसे मर्दों पे। बहुत गुस्सा आता है ऐसे मर्दों पे। सामने से आते आसिफ को चाय की ट्रे थमा कर वो मरे मरे कदमों से अपने कमरे की जानिब मुड़ गई। वो इसे अपने एक करीबी दोस्त के घर शाम की चाय के लिए लाए थे, जहाँ शामिर और इसकी मिसिस भी इनवाइटेड थे। इसका सर्कल बहुत बड़ा था मगर वो बहुत कम लोगों से इसे मिलवाता था। नुसरा एक बात इन सब की बहुत अच्छी लगती थी, वो सब लोग एक दूसरे के मामलात से दूर रहते थे। इसे किसी के सवालात का सामना नहीं करना पड़ता। फ़हीम की हैसियत इन सबके दरमियान काफ़ी मजबूत थी। वह सब लोन में कुर्सियों पर बरजमान थे। जब फ़हीम के दोस्त ज़फ़र ने इसे गिटार थमाया, आज हो जाए यार, इसने फ़हीम से गाने की फरमाइश की थी। वो सब जानते थे वो शौकिया गाना गाया करता था। वह फ़हीम के सामने कैडबरी डार्क पर्पल कलर के सूट में मलबूस बैठी थी। हालात ने इसे जो हज़न अता कर दिया था वो इसके चेहरे पर मुस्तकिल सज गया था। शाम के हिसाब से वो बेहद नासिब आई थिंक या बेहद मुनासिब मेकअप में थी। वहाँ सभी अच्छे हालों के परवरदा थे, लोग मौजूद थे। महफिल नुसरा की ज़ौक़ के मुताबिक थी। इसका दिल बहल गया था। फ़हीम ने गहरी नज़र नुसरा पर डाली थी। वो पजल सी हुई थी। इसने वही मखसूस धुन बजाकर वही गाना शुरू किया जो कभी नुसरा की कमज़ोरी हुआ करता था। नुसरा ने बगौर इसे देखा। वो बहुत मगन सा लग रहा था। कभी वो इसकी आवाज़ पर मरती थी और आज ये वक्त था कि इसका बस नहीं चलता था कि फ़हीम का गला घोंट दे। वो इतने फासले पर होते हुए भी बहुत सी नज़रों का मरकज़ बने हुए थे। शामी ने इन्हें सबके सामने मेड फॉर ईच अदर का टाइटल दिया, जिस पर नुसरा ने बेजारी से और फ़हीम को तंज़िया नज़रों से देखा था। फ़हीम अपना गाना ख़त्म कर चुका था। इसने सबसे दाद ली आई थिंक। शामिर मुझे अरशाद करो यार। अब सबका रुख शामिर की जानिब था। नुसरा ने भी दिलचस्पी दिखाई। शायर व शायरी इसकी कमज़ोरी थी। नुसरा सुनाएगी, इनका ज़ौक़ बहुत आला है। फ़हीम ने बेसाख्ता तारीफ़ की। नुसरा ने इसकी खुली तारीफ़ पे बेहोश होते होते बची, जबकि शामिर हैं करके रह गया। सब एकदम नुसरा की तरफ मतवज्जा हुए। इतनी तवज्जा पाकर घबरा सी की। भाभी इरशाद, भाभी बिस्मिल्लाह, भाभी की मिली जुली आवाज़ें थी। इसने शाह की नज़रों से फ़हीम को देखा जो तपाने वाली शरारती नज़रें इसी पर टिका कर बैठा हुआ था। सब हमतन गोश थे। एक मताए दिलो जान थी जिसे खोते हुए आए, हम तेरे पास कहीं और से होते हुए आए। नुसरा की खूबसूरत आवाज़ लोन की फ़िज़ाओं में शामिल हुई। वाह वाह, हाय हाय, बहुत खूब भाभी, ज़बरदस्त। सब ने खुल की दाद दी। वो मुस्कुराते हुए दाद वसूल करी थी जब इसे खुद पर किसी की चुभती हुई निगाहें महसूस हुई। फ़हीम की नज़रें इसके आर पार होती हुई थी। वो धक से रह गई। उसने शेर ये से पढ़े, हम तेरे पास किसी और से होते हुए आए। ऐसे ही करना था उसने, लेकिन फिर भी कुछ मर्द ऐसे होते ना, उनको आपके पास्ट का पता होता है लेकिन फिर भी वो आपको बहुत अच्छे तरीके से कबूल करते हैं। कितनी अच्छी तरबियत होती है ना, तरबियत से ज़्यादा कितना अच्छा जहन होता है ना, क्योंकि तरबियत भी मायने रखती है। लेकिन एक बात याद रखें, कुछ लोग तरबियत भी पिक नहीं करते। आप कहाँ जा रहे हैं? बस
وہ اس کی کام سے اس کے کمرے میں آئی تھی. جب اس نے فہیم کو پیکنگ کرتے ہوئے دیکھا، وہ چھوٹے سے سفری بیگ میں سامان رکھ رہا تھا، یقیناً سرکاری دورہ تھا. میں کچھ پوچھ رہی ہوں سر، نصرہ نے تپ کر کہا. میں نے آپ سے پوچھا کبھی کچھ؟ فہیم نے آنکھیں اٹھا کر مصروفیت میں سے چند لمحے اس پر قربا کیے تھے. مگر بس تو بتا دیں پلیز. وہ لجاجت سے گویا ہوئی کراچی. فہیم نے کام روک کر اسے دیکھا جس کا چہرہ دھواں ہوا تھا. آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے خیریت سے پوچھا. آپ کے محبوب کے علاوہ اور لوگ بھی رہتے ہیں وہاں، مجھے کام ہے وہاں. فہیم ٹھنڈے لہجے میں اسے بے عزت کیا. اور تم ہوتی کون ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والی؟ وہ ایک دم اس پر چیخا. پتہ نہیں وہ کون سا غبار نکال رہا تھا. نصرہ روحانسی ہوگی. کوئی پیغام بھجوانا ہے غازی کو؟ نصرہ نے چونک کر اسے دیکھا جس کا لہجہ اور تیور ایک دم بدلے ہوئے تھے. جی. وہ ورتا حیرت میں تھی. لیکن صرف پیغام کیوں؟ فہیم نے اسے دیکھا اور الجھن بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. تہذیب کے بسکٹس اور میوہ جات بھی لیتا جاؤں اس کے لیے؟ فہیم نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہکا لگایا. یہ تہذیب ویسے تہذیب کا نام لیا ہے یا ہوٹل کا نام لیا؟ کیونکہ ایک تہذیب ہمارے ادھر بھی ہے. نصرہ نے شدید دکھ سے اسے دیکھا. وہ گھر پر نہیں تھا. آصف کی موج تھی. وہ سارے دن ٹی وی لگائے رکھتا جبکہ نصرہ بلائی بلائی سی پورے گھر میں گھومتی پھرتی. باہر کی دنیا اس پر بند تھی. اسے خود پر حیرت ہوتی وہ کیسے رہ رہی تھی. یہ زندگی اس کا اپنا فیصلہ تھا. اس میں اضافی صرف فہیم موجود کی تھی. فہیم کی. اس نے خود کو غازی کے عشق کا مزار بنا لیا تھا اور فہیم نے اس کی ذات کو اپنا قلعہ. وہ پورے 4 دن واپس آیا تھا. 4 دن بعد آصف نے اس کے ہاتھ سے سفری بیگ لیا. نصرہ سامنے ٹیبل پر موجود اپنے مخصوص مگ میں چائے پی رہی تھی. گو کہ اسے پتا تھا کہ جواب نہیں آئے گا، مگر اس نے پھر بھی ڈھیٹوں کی طرح فہیم کو سلام کیا. فہیم نے چونک کر اسے دیکھا. پہلے سے مزید کمزور، بوجھل، اداس سی نصرہ. وعلیکم السلام. فہیم نے آہستگی سے جواب دیا. اسے چائے پیتے پیتے اچھو لگ گئی. کچھ چائے چھلک کر اس کے کپڑوں پر گر گئی. انسان نہیں بنو گی تم؟ فہیم نے اسے گھورا. سوری. وہ شرمندہ سی ہو کر اپنے کپڑے جھاڑنے لگی. فہیم نے کمرے میں جانے سے قبل چھپ کر اس کے لب چومے تھے. بہت ہی بے اختیاری سا عمل تھا. نصرہ نے بے دردی سے ہونٹ رگڑ کر اس کے لبوں کا ذائقہ مٹایا. فہیم نے حیرت سے اس کی حرکت دیکھی. اسے پہلی بار نصرہ کے سامنے ہٹ تک محسوس ہوئی تھی. وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے جائے نماز پر بیٹھی آنسو بہا رہی تھی. فہیم کسی کام سے اس کے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا جب اسے اس کی ہچکیاں سنائی تھی. اس نے کمرے میں جھانکا. اگربتی کی تیز مہک اور دھوئیں سے کمرہ بھرا ہوا تھا. محترمہ یہ میرا گھر ہے، کوئی خانہ کا نہیں. اس نے کھانستے ہوئے نصرہ کو سنائی. جائیں آپ یہاں سے. وہ سسکتے ہوئے بولی تھی. اٹھو تم. فہیم نے اس کا بازو پکڑ کر اوپر کی طرف اٹھایا. تم جاؤ یہاں سے اپنے غازی کے پاس. فہیم نے اسے کھینچتے ہوئے کمرے سے باہر کیا. وہ آندھیوں کی زد میں تھی. وہ اسے بے دردی سے اسے کھینچتا ہوا باہر کی جانب لے گیا. آصف گھر میں موجود نہیں تھا. سر چھوڑیں، کیا کر رہے ہیں؟ میں کہاں جاؤں گی؟ اس کی فریاد جاری تھی. فہیم نے اسے فرش پر پٹک دیا. نصرہ تکلیف سے چیخی تھی. جاؤ اسی کے پاس جس کے علاوہ تمہیں کوئی نظر نہیں آتا، جس کے لیے تمہارا جینا مرنا سب ہے. تمہارا محبوب غازی. Go to hell with you and your غازی. with your غازی میں کہنے لگی تھی. فہیم دلاور خان پوری قوت سے اس پر چلایا. نصرہ کمر پر ہاتھ رکھ کر اپنی پوری ہمت مجتمع کر کے اٹھی. میں نہیں جا سکتی اس کے پاس سر. اس کا ایک ہاتھ کمر پر اور دوسرا فہیم کے بازو پر تھا. وہ بامشکل کھڑی ہوئی تھی. نصرہ کا پورا چہرہ بھیگا ہوا تھا. سانس کا زیر و بم بہت دھیما تھا. وہ سانس بامشکل کھینچ رہی تھی. اسے فہیم کا مذاق بہت برا لگا تھا. وہ اکثر اس کے ساتھ یہی کرتا تھا. وہ سوری تک کا روادار نہ تھا. نصرہ نے اس سے تعلق کو ختم کرنا ہی مناسب سمجھا اور فہیم دلاور خان کو بلاک مارا. فہیم جیسے انسان کے تو سر پر لگی تلووں پر جا بوجھی. اس نے اس دن سوچا تھا اس لڑکی کا سامنا کبھی نہ کروں. اگر کبھی نصرہ نے اس سے رابطہ کیا تو وہ اس کا حشر کر دے گا. پتہ نہیں اس سے کون سا یادہ نہیں ہے پورا. یہ پتہ نہیں کیا مذاق کیا ہوگا، یا آگے ہوگا یا لکھا ہی نہیں ہوگا. ویسے کوئی مذاق کیا ہوگا تو نصرہ نے یہ سالوں میں فہیم خان کو یاد تک نہ کیا تھا. وہ غازی کے عشق میں آپا غازی ہو چکی تھی، مگر فہیم خان اسے نہیں بھولا تھا، نہ اس کے ہاتھوں ہوئی اس انسلٹ کو. غازی اس کا عشق، جنون، اس کا سب کچھ تھا. نصرہ نے اس کے لیے اپنا آپ ختم کر ڈالا تھا. وہ اس کے عشق میں اتنی بے حس ہو چکی تھی کہ اسے خود سے جڑے رشتوں تک کی پرواہ نہ تھی. بس ایک شخصی کل کائنات ہو جیسے. وہ جو زندگی سے بھرپور ہوا کرتی تھی اس کی لگن میں نچڑ چکی تھی. اسے ایسا روگ لگ چکا تھا جس کا کوئی علاج اسے سمجھ نہ آتا. نصرہ حیدر کے لیے دنیا ایک طرف اور غازی ایک طرف تھا، مگر غازی کے لیے وہ کیا تھی؟ کیوں نہیں جا سکتی؟ فہیم ایک بار پھر اس پر چلایا تھا. نصرہ کی آنکھوں ناک سے پانی جاری ہوا تھا. اس کی حالت بدتر ہو رہی تھی. فہیم کی آنکھوں میں کوئی رحم نظر نہیں آیا. بولو. وہ اس کی طرف جھکا ہوا منہ اوپر کی طرف اٹھا کر تیز لہجے میں بولا. وہ اس دنیا میں نہیں. فہیم کے سر پر کوئی آسمان ٹوٹا تھا. نصرہ زمین پر ڈھہ گئی. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ایسا ہی وہ جو عشق تھا میں ہوا تھا نا، اسی میں تھا نا وہ لڑکی رابی اور وہ لڑکا جو اس کی خاطر مر گیا تھا، اور وہ جو اس نے اینڈ پہ بتایا تھا کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے. جب اس نے پوچھا پھر آپ اس کے پاس کیوں نہیں گئی تو وہ کہتے ہیں اس دنیا میں نہیں ہے.
मुझे लगा गाजी ने इसे छोड़ दिया, इसे धोखा मिला तो वो इसके पास आई है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है। गाजी इसका सब कुछ था और वो गाजी की कुछ नहीं थी, कुछ भी नहीं। इसने अपनी ज़िंदगी के सारे बेहतरीन साल इसके इश्क में लगाए थे, इस शख्स पे जिसे इससे कभी मोहब्बत ना हुई और नुसरा हैदर को इसके अलावा कभी किसी से नहीं हुई। दीवानगी की आखिरी हदों को छूकर वो मुंह के बल गिरी जब गाजी एक हादसे में इस दुनिया में चला गया। इस दिन नुसरा हैदर के लिए दुनिया तारीख और बेमायनी हो चुकी थी। इसके घर वाले इसकी हालत पर करते, वो क्या किसी और को समझती, वो खुद को ना समझ पाई। कोई ऐसे भी रूह में उतर जाता है। वो 3G 4G टेक्नोलॉजी के दौर में पत्थरों के ज़माने जैसी हो चुकी थी। गाजी दुनिया में नहीं था तो वो क्या कर रही थी फिर? वो इसकी एक तरफा मोहब्बत में खुश थी। दावा इश्क इसने किया था, मोहब्बत इसे थी। इसने गाजी को आज़ाद कर रखा था। वो खुद इसकी कैद में आज़ाद रहती। इसकी अकीदत, इसकी लगन जोगन हो चुकी थी। पता नहीं मेरे साथ आजकल क्या हो रहा है। मैं कोई भी ड्रामा देखूँ, थोड़ा सा भी सैड सीन आ रहा है, मैं रोने लग जाती हूँ। मैं वो लड़की हूँ कि बड़े से बड़ा पहाड़ सड़ कर लूँ और रोऊँ ना। और आजकल मैं कोई भी ड्रामा है ना, लाइक मैं पहले माई डीमन देख रही थी, उसमें जो सैड सीन था उस पर रोने लग गई। फिर मैंने मोहम्मद बिन कासिम भाई नसीम हिजाजी पढ़ी और उसमें तो मैं वो रोई ना कि मेरी बहन फिक्र करने लग गई, भाई तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि उससे एक दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब थी। हाँ, मेरा बीपी बहुत लो हुआ था। तो मेरी बहन कहती तुम ना रो, कोई घर पे भी नहीं है, उसे बहुत डर लगता है ऐसे। और अब भी मुझे रोना आ रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, वरना मैं रोती नहीं हूँ। मैं बहुत मुश्किल से किसी नॉवल पे आखिरी मरतबा जाजिब कमाल की मौत पे रोई थी। रेहान भाई इसकी शादी करवाने के दर पर थे। इसे लगा था इसका दम घुट जाएगा। वो इसके इश्क में पड़ के किसी काबिल नहीं रही थी। वो किसी के साथ घर नहीं बसा सकती थी। वो अंदर से ख़त्म हो चुकी थी। वो गाजी के बाद इसका मोर्चा से भी ईमान उठ गया था। वो जहाँ होती वहाँ अक्सर ना होती। आंखें थी, बसीरत खो चुकी थी। कान थे मगर काबिल समात नहीं रहे थे। ज़बान थी मगर कंग। वो हर जगह से मस्त हो चुकी थी। खुदकुशी हलाल होती तो वो लम्हा ना लगाती। फ़हीम को उसकी ज़हनी हालत पर शुबा हुआ। सामने खड़ी लड़की वो कौन थी, क्या थी? इससे आज यकीन हो गया कि वो नुसरा हैदर को नहीं जानता। वो इसे दुख से देख रहा था। वो झटके से उठकर इसके सामने आई। वो इसका गिरबान जकड़ा था। बस सुन लिया, होगी तसल्ली। मुझे अज़ियत दे के निकल गया सारा गुस्सा एक बेबस पे। मैंने कहा था ना कि आप नहीं समझेंगे। वो इस पे बेतहाशा चीख रही थी। मैं यहाँ ये सब करने नहीं आई थी। मैंने आपसे मदद मांगी थी, सारा सहारा चाहा था। जब इज्जत बनाया था तो इज्जत भी करते ना। इसकी सांस चढ़ गई थी, गले की रगें तन गई थी, इसकी आवाज़ फट रही थी। फ़हीम इसके सामने साकित खड़ा था। जब इसकी ज़बान ही रुकती थी, वो आज बोलने के काबिल नहीं था। आप मेरी मदद कर सकते थे, सहारा दे सकते थे। एक भाई ने धुतकार दिया तो आप बड़े बन के सर पर हाथ रख देते। वो इसका गिरबान पकड़कर धारी थी। इसकी हालत हैजानी हो रही थी। मैं बदकिरदार नहीं हूँ, बुरी नहीं हूँ। नीयत आपकी ख़राब हुई, फतूर आपके दिमाग में आया, आपने मुझे घेर के मार डाला। वो चिल्ला रही थी। फ़हीम के परखच्चे उड़ के। वो इससे नज़र नहीं मिला पा रहा था। आज इसकी हकीकत खुल गई थी। आपने मुझे तोड़ कर रख दिया। वो तड़प तड़प कर रो रही थी। मैं नफ़रत करती हूँ आपसे, मुझे घिन आती है आपकी निमत से। मैं नफ़रत करती हूँ इन हाथों से जिन्होंने मेरी आहें घोंट दी, इस बिस्तर से जिस पर आप मुझे पामाल कर दिया। वो दीवाना बाहर चीख रही थी, इसके सीने पर हाथ मार रही थी। मैं कभी वापस नहीं आऊँगी, कभी माफ़ नहीं करूँगी। वो झटके से छोड़ती हुई बाहर निकली। वो बेदम सा होकर पर गिरा था। इसके कानों में आसिफ की चीख की आवाज़ आई थी। रात का 1:30 बजा था जब शामिर का मोबाइल बजा। इसने मनी मनी आंखों से स्क्रीन को देखा, चौंक कर उठा। फ़हीम कॉलिंग। वो हड़बड़ा कर बेड से उतरा। हेलो फ़हीम, क्या हुआ, खैरियत? शामिर ने एक साथ कई सवाल किए। नुसरत चली गई। फ़हीम की आवाज़ इसका साथ नहीं दे रही थी। कहाँ चली गई? शामिर को कुछ हुआ? तुम कहाँ हो? शामिर ने जल्दी से पूछा। इसे फ़हीम की हालत ठीक नहीं लग रही थी। वह जल्द से जल्द इस तक पहुँचना चाहता था। कुछ बहुत बुरा होने वाला था। हॉस्पिटल। फ़हीम की बेतासर सी आवाज़ जैसे आई थी। वैसे कॉरिडोर में ही नज़र आ गया था। फ़हीम का चेहरा किसी बड़े नुकसान की गमाजी कर रहा था। शामिर का बदतरीन गुमान सच होने वाला था। इसने फ़हीम के करीब आकर फ़हीम के कंधे पर हाथ रखा। फ़हीम ने निगाहें उठाई थी। शामिर की आंखें पानियों के बोझ से झुक गई थी। वो सर पकड़ के इसके बराबर में गिरा। आसिफ ने घर के बाहर गिरी नुसरा को देखकर चीख मारी थी। फ़हीम आवाज़ सुनकर बाहर की तरफ लपका था। इसके घर के बाहर लोग शोर से सुनकर जमा हो रहे थे। इससे लगा इसके कदम जम गए हैं। जो मंजर सामने था वो इसने देखने की तमन्ना कभी नहीं की थी। तुम एक दफ़ा मर तो जाओ, मैं खुद तुम्हारी यह ख्वाहिश खुद पूरी करूँगा मेरी जान। फ़हीम के कानों में इसके कहे अल्फाज गूंजे थे। डॉक्टर्स के मुताबिक नुसरा हैदर का हार्ट फेल हुआ था। वो मौका पर ही दम तोड़ चुकी थी। फ़हीम के वजूद पर कभी मुकम्मल खामोशी तारी थी। शामिर होशमंदी का सबूत देते हुए नुसरा के भाई को कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था। तदफीन लाहौर में ही होगी। ये फैसला इसने फ़हीम की हालत देखकर कर लिया था। रेहान भाई और नुसरा के वालिद सुबह तक लाहौर पहुंचने वाले थे। शामिर ने ही अपनी मदद
مدد سے ان کی ٹکٹس بک کروائی تھی۔ صبح ہونے والی تھی لیکن فہیم کی زندگی میں رات ہو چکی تھی۔ اس کے سرکل کے لوگوں نے بڑی تعداد میں تدفین میں شرکت کی تھی۔ ریحان بھائی سے گلے لگ کر زاروں کے تار رو رہے تھے۔ وہ ان کی بہن کا شوہر تھا، ان کا محسن تھا۔ فہیم کے کانوں میں نصرہ کی طنزیہ ہنسی گونجی۔ صرف وہ تھی جو اس کی اصلیت جانتی تھی۔ گورگن اپنا کام تیزی سے کر رہا تھا۔ غازی کے عشق کا مثال ہون بھی بن چکا تھا اور فہیم خان کی ذات کا قلعہ زمین بوس ہو چکا تھا۔ کہا تھا نا، یہ خاموشی تعلق بانجھ کر دے گی۔ تمنا کی جڑوں میں نامرادی ہو گئی آخر۔ میرے ہر خواب کی امکان پر حیرت کا پہرا تھا۔ میں زاری ستارہ لکھتے لکھتے سو گئی آخر۔ یہ کسے رنج کی زردی گلی ہے کوچہ جا میں، تو کیا ہے دوست تیری آرزو بھی کھو گئی آخر۔ گاڑی گھر کی جانب رواں تھی، شامل ڈرائیونگ سیٹ پر جبکہ وہ پیچھے مردہ حالت میں پڑا تھا۔ میں تھک گئی ہوں سر، کسی کی تھکی آواز پاس سے آئی تھی۔ اس نے خالی نظروں سے برابر میں دیکھا، وہ نہیں تھی۔ شامر سے گھر ڈراپ کر گیا تھا، وہ جانتا تھا وہ اسے اس وقت تنہائی کی ضرورت ہے۔ آصف قبرستان سے نصرہ کے بھائی اور والد کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا چکا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا، وہ کرسی پہ بیٹھی سسک رہی تھی۔ آپ نہیں سمجھیں گے۔ نصرہ کے رونے میں شدت آئی، وہ تیزی سے اس کرسی کی جانب آیا تھا، وہ نہیں تھی۔ اس نے ٹیبل کا رخ کیا، اس کا مخصوص چائے کا کپ دھرا تھا۔ السلام علیکم، کوئی بہت پاس سے بولا۔ وہ ایک دم چونکا، وہ اٹھ کر کمرے کی طرف جا رہی تھی، وہ اس کے پیچھے گیا۔ فہیم کے دماغ کی سمجھ نہیں آتی مجھے۔ شامر گھر پہنچ کر اپنی بیوی سے کھویا ہوا، آ جانے دے اسے، وہ شوہر تھا اس کا، زیادہ جانتا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں۔ مجھے نصرہ کا شدید افسوس ہو رہا ہے، اتنی کم عمر میں کیا کچھ جھیلا اس ننھی سی جان نے۔ یہ کوئی عمر تو نہ تھی اس کے جانے کی شامر۔ وہ بے اختیار رو پڑی، شامر کے چہرے پر غم در آیا۔ یہ کیا ہے فہیم؟ قبر پر لگا کتبہ دے کر شامر بری طرح ٹھٹک گیا۔ یہ نصرہ کی آخری خواہش تھی۔ فہیم کی آواز میں صدیوں کی تھکن شامل تھی۔ شامر پھٹی پھٹی نظروں سے قبر پر لکھتے کتبے کو دیکھ رہا تھا۔ نصرہ حیدر بنت حیدر علی زوجہ غازی۔ وہ اندر داخل ہوا تھا، اندر کوئی نہ تھا، اس کی چیزیں یوں ہی موجود تھی۔ ٹیبل پر ڈائری موجود تھی، ایک صفحہ تازہ لکھا گیا تھا شاید۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ آپ نے ٹھکرایا تو دنیا نے بھی پیروں میں لے لیا غازی۔ عشق کیا ہے؟ آپ ہیں۔ دیوانہ کون ہے؟ میں ہوں۔ اللہ جانتا ہے، کافی ہے۔ یہ لوگ کیسے سمجھیں گے؟ جو چیز میری اپنی عقل میں نہیں سماتی، اسے سب کے ذہنوں تک کیسے پہنچاؤں؟ فہیم کی آنکھیں دھندلانے لگی تھی، کوئی چیز اس کے حلق میں اٹک رہی تھی۔ اس کے دل کو گھونسا سا لگا۔ عزت بنا لیا تھا تو عزت بھی تو دیتے۔ اس کے آنسو اسے اپنے قلب پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ وہ اس سے معافی مانگتا، اسے سہارا دیتا، اسے اس کے اپنوں سے ملواتا، مگر نصرہ نے اسے موقع نہیں دیا۔ وہ اس سے نفرت کرتی تھی۔ ٹھیک، اس نے کوئی ایسا عمل کیا بھی کہاں تھا کہ وہ اس کی ہوتی۔ وہ روتی ہوئی آئی اور روتے ہوئے اس کے گھر سے جا چکی تھی۔ نصرہ حیدر اپنا سارا بوجھ اس پر ڈال کر حیات کی قید سے آزاد ہو چکی تھی، اپنے غازی کے پاس جا چکی تھی، اسے پھر سے تنہا کر کے۔ اس نے اس کی باتیں ادھوری سنی۔ وہ اب اپنا سب کچھ کہہ کے جا چکی تھی۔ وہ زندہ ہو کر ایک زندہ شخص سے ہار گئی۔ اتنا بڑا اپسیٹ، وہ اب کبھی نارمل نہیں رہ سکے گا۔ وہ جان گیا تھا، ختم شو۔ جب میں نے اس کو لکھا، میں نے کمنٹ دیکھے تھے اور کسی نے لکھا تھا زبردست ہے لیکن سیڈ ہے۔ مجھے لگا ویسے ہوگا۔ مجھے یقین ہی ہے کہ یہ میرا دوسرا ایسا ناول ہے جو میں نے 3 دنوں میں پڑھا ہے، جس میں لڑکی مر گئی ہے اور ہیرو پھر کمینہ تھا۔ آپ کو یاد ہے وہ ناول عتیقہ فیض کا؟ لکھا زبردست تھا وہ بھی، اور وہ ایک مورل سٹوری تھی۔ اس میں بھی لڑکی مر جاتی ہے اور ہیرو کو بعد میں ہوتا ہے ریئلائز، مطلب لائک ہو بھی جاتا ہے۔ مجھے اس میں تو پسند ہی نہ تھا، اس میں بھی نہیں پسند۔ پتہ ہے جب سٹارٹنگ میں تھا، نصرہ نے اس کی ادھوری باتیں سنی تھی، اس کا ادھورا مذاق، اور اب فہیم دلاور خان نے اس کی ادھوری باتیں سنی ہیں۔ میں بتا نہیں سکتی، میرا دل کرے وہ چونچی رو۔ ہاؤ سیڈ نا، ایسا کیوں ہوا؟ عشق کی وہ داستان ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہے گی۔ اگر میں نے عشق آتش پڑھا وہ مجھے یاد رہے گا، امر بیل پڑھا تو وہ مجھے یاد رہے گا۔ اس خوف سے کہ کہانی ادھوری رہ جائے گی، میں کہانی کو چھوتی نہیں ہوں، میں پڑھتی نہیں ہوں۔ مجھے نیت یاد رہے گا، مجھے مسٹر پوزیسو یاد رہے گا، گھر کی آتشی یاد رہے گا۔ بہت سے ایسے کردار ہیں جو مجھے یاد رہیں گے۔ میں کیا کروں، میرا غم کوئی نہیں سمجھ سکتا، مجھے بہت رونا آ رہا ہے۔ خیر، آپ لوگوں کو ناول کیسا لگا؟ کہہ سکتے ہیں کہ ایک مورل سٹوری تھی، کہہ سکتے ہیں کہ ایک سائیکو ہیرو تھا، کہہ سکتے ہیں کہ بہت اچھی سٹوری تھی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کیوں مر گئی وہ، اور سٹوری کو لکھا کس انداز میں تھا۔ مجھے اگر یہ زہرا قاسم کا فرسٹ ناول ہے نا، تو میرا دل کر رہا ہے موبائل کو چھوڑ کے تالیاں ماروں ان کے لیے۔ لائک کوئی اتنی خوبصورتی سے لکھ سکتا ہے بھلا؟ بہت خوبصورت زہرا قاسم آغا، اگر آپ سن رہی ہیں نا تو آپ دی بیسٹ ہیں، آپ نے بہت خوبصورت لکھا۔ آپ ایسے ہی ناول لکھیں ان فیوچر بھی،
یہ رائٹنگ اسٹائل کبھی نہ چھوڑیں. یہ رائٹنگ اسٹائل بہت زبردست تھی. شارٹ لیکن بیوٹیفل. سیڈ تھا لیکن بہت زبردست تھا. اوکے, اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. ختم شد مک گیا. اللہ حافظ. ہو گیا.